کہ راما کے اندر میں راما کی بات کروں گا کیونکہ اس میں زیادہ اویئر ہوں. جو PWD کا ریسٹ ہاؤس ہے وہ بھی ہماری چراگاہ کے اوپر بنایا, زبردستی بنایا ہے. جو جنگلات کا ریسٹ ہاؤس ہے وہ بھی ہماری چراگاہ کے اوپر بنایا ہے. جو PDDC ہوٹل ہے وہ بھی ہماری چراگاہ کے اوپر بنایا ہے. اس زمین کی ملکیت سرکاری کسی محکمے کے پاس ہے ہی نہیں. ہمارے جو جنگلات تھے یا ہمارا جو چراگاہ تھا اس پہ انہوں نے ریکویسٹ کی 2017 میں راما میں کہ ہم اس پہ جو ہے نا پلانٹیشن کرنا چاہتے ہیں. بلین ٹی ٹوس نامی پتہ نہیں کوئی عذاب آ گیا ہے تو ہم نے کہا ٹھیک ہے کریں, تو اس میں فینسنگ کی اور آج کہتے ہیں یہ ملکیت ہماری ہے جبکہ وہ ہمارا چراگاہ ہے. ہمارا بنیادی سوال یہ ہے اگر ہمیں یہ حق حاصل ہے, اس ملک کے قانون کے تحت ہمیں یہ حق حاصل ہے کہ وہ زمین کی ملکیت شاملات ہے اور ہماری ملکیت ہے, عوام کی ملکیت ہے, تو ہم کیوں ان کی عیاشی کے اڈے بننے دیں اور کیوں ہم اپنی ملکیت پہ ان کا قبضہ کرنے دیں. تو ہمارا بنیادی سوال یہ ہے کہ آپ پہلے اپنی ملکیت کو ثابت کریں, اس کے بعد آپ کسی کو لیز آؤٹ کریں. اب ہم نے ان کو آفر کیا, ہم نے کہا آپ ایسا کریں یہ جو ہمارا چراگاہ ہے اس کے ساتھ نہ چھیڑیں. آپ نیچے جو ہماری ملکیتی زمینیں ہیں جن کے جو مالک ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کے ساتھ لیز میں بنائے, نہیں پارٹنرشپ بنائے, نہیں کیونکہ انہیں بعد میں قبضہ نہیں کرنے دیں گے نا, وہاں پہ آسانی سے قبضہ کر سکیں گے. جب ہم ملکیتی حقوق کی بات کرتے ہیں, ریاستی زمین کی بات کرتے ہیں, کیا گلگت بلتستان میں ریاستی زمین کا وجود ہے؟ اس بات پہ میں توجہ آپ کو بالکل وہ کروں گا کہ ہمارے جو اسمبلی کے ممبران ہیں وہ سوئے ہوئے ہیں, وہ سوئے نہیں بلکہ سہولت کاری کر رہے ہیں. میرے حلقے کا میرا جو منتخب نمائندہ ہے وہ ڈپٹی کمشنر کو شمل لون صاحب کال کر کے کہتا ہے میں نے لوگوں سے بات کی ہے, لوگ احتجاج نہیں کریں گے, آپ جا کے ہینڈنگ ٹیکنگ کریں. اچھا, تو شرم آنی چاہیے, ڈوب کے مرنا چاہیے. خالد خورشید نے نہیں کرنے دیا, اب جو ہے نا گلبر صاحب نہیں لے کر آ رہے ہیں. تو ہماری تو آج بھی یہ اختلاف ہے اس گورنمنٹ کے ساتھ, گورنمنٹ میں رہنے کے باوجود بھی, کہ آپ ملکیت کے قانون کو لائیں, اس کو ڈسکس کریں, اگر وہ فائدہ مند ہے اس خطے کے لیے تو اسے پاس کریں, اسے قانون بنائیں تاکہ ملکیت ان لوگوں کو ملے. اب جب نیشنل پارک والا کنزرویشن کے ذریعے قبضہ کرنے والا فیز ختم ہو گیا تو اب ٹوریزم کے ذریعے قبضہ کرنے کی کوشش کر. جمہوریت کی بنیادی تعریف یہ کہتی ہے کہ جو ریاستی زمین ہے وہ اس کی اپنی ایک ڈیفینیشن ہے. ریاست کی زمین وہ ہے جو ریاست نے جنگ کے ذریعے دشمن ملک سے حاصل کی ہو, ریاست کی زمین وہ ہے جو ریاست نے کمپنسیشن کے ذریعے حاصل کی ہو, یا ریاست کی زمین وہ ہے جو ویسٹڈ لینڈ ہو جہاں پہ عوامی ملکیتی حقوق نہ ہو جنہیں شاملات کہا جاتا ہے. اور یہ خالصہ سرکار کا قانون ریاست کے لیے نہیں ہے, عوام کے لیے. اور لینڈ ریونیو ایکٹ جو پاکستان کا قانون ہے, اس ریاست کا قانون ہے, اس ریاست کے قانون میں خالصہ سرکار کا کوئی کنسیپٹ ہی نہیں ہے. ان کی پریورٹی عوام نہیں ہے, ٹھیک ہے, ان کی پریورٹیز اور ہیں. ان کی پریورٹیز شاید ریونیو جنریشن ہے, کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ ریاست کو پیسوں کی زیادہ ضرورت ہے, عوام کو نہیں ہے. آج گلگت بلتستان کے جس کونے میں بھی آپ جائیں, لوگ کوئی سرکار کی زمین کو نہیں مانتا. لوگ کہتے ہیں یہ ہماری زمین ہے اور ہم اس کے مالک ہیں, دریا کے کنارے سے لے کے پہاڑ کی چونٹی تک. ڈیولپمنٹ پوڈ کاسٹ سیریز کے ایک اور ایپیسوڈ میں آج ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں. آج ہم گلگت بلتستان کے جو زمین کی ملکیت یا ملکیتی حقوق ہیں اس کے حوالے سے تفصیلی بات کریں گے, اور جو نئی ڈیولپمنٹ گلگت بلتستان میں ہو رہی ان کو ہم کور کرنے کی کوشش کریں گے. اس پروگرام میں آج ہمارے ساتھ شامل ہیں گلگت بلتستان کے جانے مانی شخصیت ہیں. آپ نے ان کو سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز پہ اور مین اسٹریم میڈیا میں گلگت بلتستان کے مسائل کے حوالے سے اور وہاں کے عوامی حقوق کے حوالے سے آواز اٹھاتے ہوئے آپ نے ان کو سنا ہوگا. آج ہمارے درمیان موجود تھے پاکستان پیپلز پارٹی گلگت بلتستان کے مرکزی رہنما جناب عباس موسوی صاحب. ویلکم عباس صاحب, آپ نے ٹائم نکالا. اور کہاں سے بات شروع کریں؟ یہ ایک ہمگیر قسم کے مسائل میں گلگت بلتستان گرا ہوا ہے. پچھلے کافی عرصے سے ملکیتی حقوق کے حوالے سے, حق ملکیت کے حوالے سے کافی ایشوز بھی کھڑے ہوئے, عوامی تحریک بھی آپ نے دیکھا, لوگوں نے مزاحمتیں بھی کی, پروٹیسٹ بھی ہوئے, لیکن ابھی تک جو ملکیتی حقوق ہے اس کا معاملہ ہے وہ پوری طرح سے مکمل طور پہ اس کا کوئی حل ہمیں نظر نہیں آتا. نہ کوئی سیاسی پارٹی اس کا حل بتا رہی ہے, نہ تو عوامی حلقوں میں کوئی اس طرح کی ایک ویل آرٹیکولیٹڈ کوئی آواز ہمارے سامنے. البتہ ریاست کے اس ملکیتی حقوق کے حوالے سے ریاستی اداروں کا جو ایک بیہیویئر ہے اس کے حوالے سے تو لوگ کافی سراپا احتجاج ضرور ہیں, لیکن ہم ایک بہتر قسم کا پروپوزل ابھی تک دے نہیں پائے کہ بیسیکلی تاریخی طور پہ ملکیتی حقوق کے حوالے سے گلگت بلتستان کی جو حیثیت ہے, آئینی حیثیت ہے یا دیگر سیاسی اس وقت جو حالت ہے, اس پہ بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے. کہ یہ دیکھنے کی کوشش کریں کہ کیا گلگت بلتستان پاکستان کے دیگر صوبوں کی طرح جو ملکیتی حقوق کا جو ایک پیراڈائم ہے یا ایک
اوور آل جو لوگوں کو مختلف صوبوں میں زمینوں کے حوالے سے ایک ریاست کے ساتھ تعلق ہے، وہ کیا گلگت بلتستان میں بھی اطلاق ہوتا ہے یا اس کا ایک الگ ڈگر ہے، اس پہ بھی کوشش کریں گے بات کرنے کی. تو سب سے پہلے تو ہم اپنے ناظرین کے لیے بتائیں گے کہ بیسیکلی جب ہم ملکیتی حقوق کی بات کرتے ہیں یا ریاستی زمین کی بات کرتے ہیں، کیا گلگت بلتستان میں ریاستی زمین کا وجود ہے؟ کیا ابھی جو باتیں چل رہی ہیں کہ خالصہ سرکار کے تحت بہت دفعہ ہم نے یہ بات سنی ہے کہ زمین کا ایک خاص پورشن ریاست اپنا ملکیت سمجھتی ہے، اور یہ بزور یہ معاملہ ایک مطالبے کی شکل میں ریاست سے یہ بات آ رہی ہے، ریاست کے اداروں سے آ رہی ہے. بہت سارے سیاسی لیڈر بھی اس میں شامل ہیں کہ اس گلگت بلتستان میں ریاستی نظام جو پاکستان میں رائج ہے اس کے تحت زمین کے بندوبست کو دیکھا جائے، اور جہاں جہاں ریاست کی زمین ہے وہ ریاست کے پاس ہو، اور اس میں عوامی جو حقوق ہے یا عوامی ملکیت ہے اس کا اس ریاستی زمین سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس طرح کی ڈسکشن ہوتی رہی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گلگت بلتستان کی خاص جو آئینی حیثیت ہے اس کے حوالے سے اور تاریخی حوالے سے ہمیں یہ بتائیں کہ گلگت بلتستان میں کیا ریاستی زمین یا ریاستی ملکیت ہے زمین پہ، یا یہ ساری ڈسکشن جو ہے وہ خاص طرح کا ایک مفاداتی گروہ ہے جس کو پروموٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ تھینک یو ویری مچ عامر صاحب. دیکھیں، گلگت بلتستان میں جب تک جو آئینی حیثیت ہے گلگت بلتستان کی یہ متعین نہیں ہوتی، یہ مسائل برقرار رہیں گے. میں یہ سمجھتا ہوں گلگت بلتستان کے اندر ریاست کی ایک دگلی پالیسی ہے. جہاں پہ ریاست کا فائدہ ہو وہ لینڈ ریونیو ایکٹ کو ایکسٹینڈ کر کے اس کو لے کر آتے ہیں اور ملکیت کو ڈیفائن کرتے ہیں، لیکن جہاں پہ عوام کا فائدہ ہو وہاں پہ پھر وہ خالصہ سرکار کے قانون کی بات کرتے ہیں. اصولی طور پر یہ جو خالصہ سرکار کا قانون ہے یہ نہ تو اس خطے کے لوگوں کا ہے اور نہ ہی اس خطے کے لوگوں کے ساتھ کنسرن ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور اس سے بھی بڑھ کے میں بات کروں، اگر اس ریاست کے انتظامی کنٹرول میں ہم ہیں، جب تک یہ کشمیر ایشو کا مسئلہ ریزالو نہیں ہوتا، ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری والا معاملہ ختم نہیں ہوتا، اس وقت تک میرا یہ خیال ہے کہ گلگت بلتستان کو ٹریٹ کیا جانا چاہیے اس ریاست کے قانون کے تحت. اور اس ریاست پاکستان ایک ڈیموکریٹک کنٹری اپنے آپ کو کہتی ہے، اور آئین یہ کہتا ہے، اور جمہوریت کی بنیادی تعریف یہ کہتی ہے کہ جو ریاستی زمین ہے وہ اس کی اپنی ایک ڈیفینیشن ہے. ریاست کی زمین وہ ہے جو ریاست نے جنگ کے ذریعے دشمن ملک سے حاصل کی ہو، ریاست کی زمین وہ ہے جو ریاست نے کمپنسیشن کے ذریعے حاصل کی ہو، یا ریاست کی زمین وہ ہے جو ویسٹڈ لینڈ ہو جہاں پہ عوامی ملکیتی حقوق نہ ہوں، جنہیں شاملات کہا جاتا ہے، جہاں پہ گھاس چرائی کے حقوق ہیں، جہاں پہ شاخ تراشی کے حقوق ہیں، جہاں پہ واٹر رائٹس ہیں. لیکن انفارچونیٹلی گلگت بلتستان کے اندر قانون سازی نہیں ہوئی اس کے اوپر. یہ جو خالصہ سرکار کا قانون تھا یہ تو خالصہ سرکار ریاست کا تھا. 1801 سے لے کے 1846 تک جس کا محل وقوع آپ کے خیبر سے لے کے تھر تک تھا اور ستلج سے لے کے آپ کے جموں کشمیر تک تھا. یہ جو خالصہ سرکار ریاست تھی جو 1842 میں جس نے پہلا حملہ بلتستان کے اوپر کیا، اور اس کا جو قانون وہاں پہ آج تک امپلیمنٹڈ ہے، یہ بہت بڑا سوال ہے. اور یہ خالصہ سرکار کا قانون ریاست کے لیے نہیں ہے، عوام کے لیے ہے. جب ریاست کا فائدہ ہو تو انہوں نے لینڈ ریونیو ایکٹ کو ایکسٹینڈ کیا ہے. پورا ریونیو ڈپارٹمنٹ لینڈ ریونیو ایکٹ کے ذریعے چلتا ہے. یہ نمبردار کا جو لفظ ہے یہ لینڈ ریونیو ایکٹ کا لفظ ہے. اور لینڈ ریونیو ایکٹ جو پاکستان کا قانون ہے، اس ریاست کا قانون ہے، اس ریاست کے قانون میں خالصہ سرکار کا کوئی کنسیپٹ ہی نہیں ہے. یا دوسرے الفاظ میں یہ کہوں، وہ زمینیں جو پنجاب میں، جو KPK میں یا سندھ میں جو اس ریاست کے اندر آتے تھے، جہاں پہ خالصہ سرکار لفظ ریکارڈ میں بھی موجود تھا، اس کی ملکیت یہ شاملات کی شکل میں دے چکے ہیں. یا وہ قانون جو اکبر کے دور کا تھا، مغلوں کا تھا، جسے شاملات کہا جاتا تھا، اس کو انگریزوں نے جب ری اسٹیٹ کیا تو 47 کے بعد ریاست پاکستان نے اسی شاملات کے قانون کو اڈاپٹ کر کے یہاں پہ ان زمینوں کی ملکیت KPK کی زمینوں کی ملکیت پٹھانوں کو دے دی، پنجاب کی زمین کی ملکیت پنجابیوں کو دے دی، سندھ کی زمین کی ملکیت سندھیوں کو دے دی. تو ہمارا سوال یہ ہے کہ گلگت بلتستان کے اندر یہ خالصہ سرکار قانون ابھی تک امپلیمنٹ کیوں ہے؟ اور اس سے بھی بڑھ کے جو نوتو رول 1978 ہے، جس میں یہ چیز بتائی گئی کہ خالصہ سرکار جو ریکارڈ میں زمین ہے اسے ہم اسٹیٹ لینڈ ڈکلیئر کرتے ہیں یا اسٹیٹ لینڈ مانتے ہیں. یہ قانون کس نے بنایا؟ اور بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ یہ قانون کسی فورم سے پاس نہیں ہوا، بلکہ ایک سیکشن افسر نے نوٹیفیکیشن کیا اور اسے قانون بنایا. تو میرا یہ خیال ہے کہ جمہوری ممالک کے اندر اس طرح کی لیجسلیشن اور اس طرح کے قانون کو بنا کے ایک ڈراکونین لاز کو، ایک کلونیل لاز کو کنٹینیو کرنا، میرا خیال ہے آج کی دنیا کی یہ آخری کالونی ہوگی جہاں پہ اس طرح کے قوانین نافذ ہوں گے. اس کو چینج ہونا چاہیے. اس کو اسی
پیرائے پہ قانون سازی ہونی چاہیے، جو پنجاب میں ہوئی، جو KPK میں ہوئی، جو سندھ میں ہوئی، جو شاملات کا قانون ہے وہ ہماری اسمبلی میں پاس ہونا چاہیے، اور ان زمینوں کی ملکیت جسے جہاں پہ عوامی ملکیتی حقوق ہیں، جسے آپ کامن لینڈ کہتے ہیں، وہ لوگوں کو ملنا چاہیے۔ اچھا، بیسیکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ریاست دعویٰ کرتی ہے، یا ایک دعویٰ ہے کہ ریاستی زمین یا ریاستی ملکیت موجود ہے، یہ ایک کنٹیسٹڈ آئیڈیا، یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا ایک باقاعدہ قانون سازی ہو۔ کیا قانون سازی پاکستانی جو صوبائی حکومتیں ہیں 18 امینڈمنٹ کے بعد، جن کے پاس کافی چیزوں پہ لیجسلیشن کی گنجائش موجود ہے، کیا گلگت بلتستان میں وہ لا ایکسٹینڈ ہو، یا پھر ریاست جموں و کشمیر کا جو ایک کنونشنل قانون تھا، مطلب اس میں اسٹیٹ سبجیکٹ رول بھی تھا، جس میں آپ کو پتہ ہے کہ جو ریاست کی مختلف اکائیاں تھیں جموں و کشمیر کی، وہاں پر ایک قانون تو تھا، برا سے اچھا سے موجود تھا، تو کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اسی قانون کو ایکسٹینڈ کیا جائے رادر دین پاکستان کی جو مین اسٹریم جو لیگل فریم ورک ہے اس کو ایکسٹینڈ کرنے کے۔ تو آپ کیا کہتے ہیں اس دیکھیں، بات یہ ہے، یہ جو ملکیت کا قانون ہے، زمینوں کی ملکیت کا جو ڈیسیجن لینا ہے، یہ یونین کونسل کا کام ہے تقریباً، ٹھیک، ڈبیٹ یونین کونسل کی ہے۔ یہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ گلگت بلتستان اسمبلی اس پہ لیجسلیشن نہیں کر سکتی، یہ زیادتی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے شاملات کا بل، جسے ہم ملکیت کا بل کہتے ہیں، 2015 کا ٹیبل کر چکی ہے۔ آپ نے پچھلے دنوں دیکھا کہ ہم نے بڑی ایجیٹیشن کی، میں پاکستان پیپلز پارٹی سے ہوں، اور ہمارے بل کو ٹیبل نہیں کرنے دیا جا رہا۔ آج بھی ہمارا یہ موقف ہے، اس حکومت میں ہونے کے باوجود ہمارے اختلافات یہ ہیں کہ ہمارا جو ملکیت کا بل ٹیبل ہے، جو ان تمام مسائل کا حل ہے، جو یہ وہ قانون سازی ہے جو یہ پنجاب کے ان علاقوں میں ہوئی، سندھ کے ان علاقوں میں ہوئی، KPK کے ان علاقوں میں ہوئی، جہاں پہ خالص سرکار کا قانون تھا۔ اب کہنے کا مطلب یہ ہے، آپ اس چیز کو دیکھیں، بادشاہت میں زمینیں جو تھی بادشاہ کی ہوتی تھیں یا ریاست کی ہوتی تھی، تو خالص سرکار ریاست تھی، تو زمین ریاست کی تھی، اس لیے خالص سرکار لکھا ہوا تھا۔ لیکن ڈیموکریسی کا بنیادی اصول یہ ہے کہ زمین کا تعلق عوام کے ساتھ ہوتا ہے۔ ریاست زمین خریدتی ہے، ریاست کی زمین نہیں ہوتی، عوام کی زمین ہوتی ہے، اور وہ خاص طور پر وہ زمینیں جہاں پہ عوامی ملکیتی حقوق ہیں، وہ تو عوام کی شاملات دے میں آتے ہیں، اور یہ قانون سازی پورے پاکستان کے اندر ہے۔ اب میں جب بات کرتا ہوں گلگت بلتستان کی، تو یہاں پہ میں نے ایک لفظ کہا کہ ریاست کی دگلی پالیسی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریاست کی نیت، میرا خیال ہے کہ اس خطے کے لے کے خراب ہے، ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ ملکیت ہم ان لوگوں کو دیں تو شاید ان زمینوں پہ یہ قابض ہو کے پتہ نہیں کیا کر لیں، بغاوت کر لیں، پتہ نہیں کون سے نعرے لگائیں یا کون سے جھنڈے لگائیں۔ تو میرا یہ خیال ہے ریاست کو اس چیز سے نکلنا چاہیے، ریاست کو گلگت بلتستان کے لوگوں کو ٹرسٹ کرنا چاہیے، اور گلگت بلتستان کے لوگوں کو آنر دینا چاہیے۔ آپ نے جو آنر KPK کے لوگوں کو دیا، جو آنر آپ نے پنجاب کے لوگوں کو دیا، سندھ کے لوگوں کو دیا، وہی آنر آپ گلگت بلتستان کے لوگوں کو دیں، اور وہی قانون جو آپ کا ہے اسے ایکسٹینڈ کریں۔ اب یہاں پہ بات آپ نے کی ریاست جموں کشمیر کے قانون کی، تو گلگت بلتستان کے اندر جب ریاست جموں کشمیر کا کنٹرول تھا تو دو قوانین تھے۔ ایک تھا قانون مزارہ ریاست جموں کشمیر، جو ملکیت کو تعین کرتا تھا، قانون مزارہ ریاست جموں کشمیر۔ اور آپ اس بات کو دیکھیں کہ ملکیت اس وقت بھی عوام کی نہیں تھی، ملکیت سرکار کی ہی تھی، اور اسی لیے یہاں پہ خالصہ سرکار لکھا گیا، اور اسی لیے ہری سنگھ کے بادشاہ کی ہی ملکیت تھی۔ آپ اگر تاریخ کو دیکھیں تو اعلان نمبر 13 کے اندر آ کے ہری سنگھ کو کوئی بیٹا پیدا ہوتا ہے، تقریباً لگ بھگ 1932 کی بات ہے، 30-32 کی بات ہے۔ اس میں ہری سنگھ اس خوشی میں کہ مجھے بیٹا پیدا ہوا ہے، مزارے جو زمین کاش کرتے ہیں ان کو ملکیت ٹرانسفر کی، یعنی اس اعلان نمبر 13 سے پہلے بادشاہ نے اپنی اپنی رعایا کو، ٹھیک ہے، اور اس اعلان نمبر 13 کے سے پہلے کوئی بندہ نہ اس زمین کو کسی کو ہبہ کر سکتا تھا، نہ بیچ سکتا تھا، اور نہ ہی خرید سکتا تھا۔ بادشاہ چاہے تو اسے دیتا تھا، بادشاہ چاہے اسے لیتا تھا، اور اس کے عوض وہ مالیہ دیتے تھے۔ اور مالیہ کی بھی ایک بڑی ہسٹری ہے ریاست جموں کشمیر میں۔ آپ سلاطین کشمیر کو لے لیں، مغلز کو لے لیں، چک ڈائنسٹی کو لے لیں، آپ آگے آ جائیں جب یہ ڈوگروں کو لے لیں، ایک ہسٹری ہے۔ اور آخر میں جو بندوبست کیا لارنس نے یہاں پہ اس ریاست جموں کشمیر کے اندر انگریزوں کے کہنے پہ، تو اس نے جو مالیہ ڈیسائیڈ کیا وہ 50% پہ کیا، 50 یا 55% جو زمین سے کاشت جو وہ آتا ہے، فصل آتا ہے، وہ ریاست کو دینا تھا۔ اب بات یہ ہوتی ہے اعلان نمبر 13 میں آ گئے، ہری سنگھ کو بیٹا پیدا ہوتا ہے، خوشی میں وہ ملکیت ٹرانسفر کرتا ہے، اور ریاست جموں کشمیر کے جو بادشاہ راجا تھے ان میں سب سے مناسب آدمی، ماڈرن آدمی ہری سنگھ تھا، جس نے یہاں پہ بہت سارے اصلاحات یہاں پہ لائیں، ریاست جموں کشمیر کے اندر وہ یہاں پہ لائی۔ تو اس میں سے ایک چیز یہ تھی کہ اس نے ملکیت بھی ٹرانسفر کی۔ اب گلگت بلتستان کے اندر 2% لینڈ ایسی تھی جسے کاش کیا جاتا تھا، جو آج بھی ملکیت ہے، بالکل وہی ملکیت جو اس وقت مزارے تھے،
تو ریاست جموں کشمیر کا جو ملکیت کا قانون تھا وہ قانون مزارع ریاست جموں کشمیر تھا. اب یہ جو اسٹیٹ سبجیکٹ رول تھا یہ ملکیت کا قانون نہیں تھا, یہ شہریت کا قانون تھا. اب یہاں پہ جو چیز دیکھنے کی ضرورت ہے, آپ مقبوضہ کشمیر کو دیکھیں, 35A جو ہے وہ بھارت کے کنسٹیٹیوشن کا آرٹیکل تھا جس کے تحت باہر کا بندہ یہاں زمین نہیں لے سکتا تھا, یا باہر کا, اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کی ایک اسپیشل اسٹیٹس ہے, آپ نے کل کو پلیبسائڈ میں ووٹ دینا ہے تو آپ کی جو ڈیموگرافی ہے وہ چینج نہیں ہونی چاہیے. اسی طرح آپ آزاد کشمیر میں آ جائیں, 74 کے ایکٹ میں آپ کے اسی جو اسٹیٹ سبجیکٹ رول ہے اس کو اکوموڈیٹ کر کے انہوں نے ایک قانون سازی کی جس میں انہوں نے یہ متعین کیا کہ ہماری جو ڈیموگرافی ہے وہ چینج نہیں ہونی چاہیے. تو اسی طرح گلگت بلتستان کے اندر بھی جو سب سے بڑی وائلیشن ہوئی وہ یہ تھی کہ اس طرح کی قانون سازی ہونی چاہیے تھی, ڈومسائل اور باشندگی ڈیفائن ہونی چاہیے تھی, جو اسٹیٹ سبجیکٹ رول ہے اسی کی بنیاد پہ کہ وہ لوگ گلگت بلتستان کے باشندے ہوں جو کل کو پلیبسائڈ میں ووٹ دے سکیں. تو گلگت بلتستان کے اندر اس ریاست نے سب سے پہلے جو سب سے بڑا وائلیشن کیا وہ یہ تھا کہ یہاں کی ڈیموگرافی چینج کرنے کی کوشش کی گئی. کشمیر ایشو اس دن گلگت بلتستان میں دفن ہوا تھا جس نے اسٹیٹ سبجیکٹ رول کو ایبورگیٹ کیا اور اس کی جگہ میں سبسٹیٹیوٹ ڈومسائل ایکٹ نہیں بنایا, اور پورے پاکستان کو یہ اجازت دی کہ وہ گلگت بلتستان میں آ کے زمین خریدیں اور یہاں پہ آباد ہو جائیں. تو آپ نے دیکھا کہ PK سے مختلف جگہوں سے لوگ بہت زیادہ آ گئے, یہاں پہ آباد کاری ہوئی, اور آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیموگرافیکل چینجز گلگت بلتستان میں آ چکی ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ جو ملکیت کا قانون ہے وہ بھی گلگت بلتستان کی اسمبلی بنا سکتی ہے. آج پیپل پارٹی نے اس کو ٹیبل کیا ہوا ہے, اس پہ آئیں سارے بیٹھیں اور بے شک کریڈٹ وہ لے لیں لیکن اس قانون کو پاس کریں تاکہ ملکیت لوگوں کو ملے. اور اس کے بعد ڈومسائل ایکٹ جسے باشندگی ہم کہتے ہیں اس کے اوپر بھی قانون سازی گلگت بلتستان اسمبلی کر سکتی ہے اور اس کو کرنا چاہیے. اور پیپل پارٹی کا یہ موقف ہے اور یہ ویژن ہے کہ گلگت بلتستان کے اندر جو زمینیں ہیں وہ صرف گلگت بلتستان کے لوگوں کی ہیں. جب تک کشمیر ایشو حل نہیں ہوتا ہے ڈیموگرافیکل جو چینجز ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے, باہر کا بندہ وہاں کے زمین نہ خریدے. یہ بیسیکلی کشمیر ایشو کی بنیادی ضرورت ہے, لیکن انفارچونیٹلی یہ ریاست چیزوں کو نہیں سمجھتی. شاید جو کام ان کو کرنا ہے وہ کرتے نہیں, اس وجہ سے سارے مسائل. اچھا, اس میں موسیٰ صاحب ایک اور جو پہلو ہے نا, اب دیکھیں چلیں اگر ہم پاکستان کے مختلف صوبوں میں رائج قوانین ہیں زمین کے حوالے سے, زمین کی ملکیت اپنی جگہ, لیکن زمین کو ریاست ایکوائر کس طرح کرتی ہے یہ بھی ایک بڑا ایشو ہے نا, یہاں بھی ایشو ہے. مثلا جو لینڈ ایکوزیشن ایکٹ 1894 ہے جس کے تحت زمینوں کو ریاست ایک پبلک پرپس دکھا کے زمین کو سیکشن 4 کے تحت ایک پورے سیکشنز ہے, پھر سیکشن 17 ہے جہاں پر ایک ایمرجنسی کلاز ہے کہ ریاست جب چاہے کسی زمین کو اگر ریاست سمجھتی ہے کہ ایمرجنسی میں اس کو ایکوائر کرنا ہے تو وہ زمین ایکوائر کر سکتی ہے. تو یہ قانون بھی تو کالونیل دور کا ہے. تو لینڈ ایکوزیشن کا اوور آل پاکستان میں قوانین تو کالونیل دور کا ہی ہے, اس میں کوئی تبدیلی. اگر گلگت بلتستان میں لینڈ ایکوزیشن ایکٹ 1894 کا ایکسٹینشن ہوتا ہے تو وہ ہم تو زیادہ ولنریبل ہیں, کیونکہ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ 1984 کے زمین کا جو قانون ہے لینڈ ایکوزیشن ایکٹ ہے اس کے تحت کمپنسیشن صرف ان کو ملے گا جن کو زمین کے اوپر جن کا ایک فارمل انٹائٹلمنٹ ہو, یعنی وہ ٹائٹل ہو, اونرشپ ہو, بندوبست میں نام ہو. گلگت بلتستان میں کہیں بھی جو ہے کچھ جگہوں پہ شاید بندوبست سے زمین, ادروائز مورلیس لوگوں کی زمینوں کی سیٹلمنٹ نہیں ہوئی ہے. اگر ایکٹ ایکسٹینڈ ہوتی ہے اور ریاست زمین ایکوائر کر بھی لیتی ہے تو اس زمن میں دیکھا جائے تو یہ جو زمینیں ہیں اس میں سے کوئی بھی کمپنسیشن کا حقدار نہیں ہوگا. تو یہ بھی بڑا ایشو ہے نا ابھی اس وقت. دیکھیں بات یہ ہے, مسئلہ گلگت بلتستان کے اندر یہ ہے کہ نہ تیتر ہے نہ بٹیر ہے. ہاں بالکل. نہ آپ لینڈ ریونیو ایکٹ اور لینڈ ایکوزیشن ایکٹ کو پورا پراپر فالو کرتے ہیں اور نہ ہی آپ خالص سرکار کو پراپر فالو کرتے ہیں. جہاں پہ ریاست کی ضرورت ہے وہاں پہ لینڈ ایکوزیشن ایکٹ آ جاتا ہے. اب آپ لینڈ ایکوزیشن ایکٹ کی بات کرتے ہیں, یہ خود انگریزوں کا قانون ہے, انہوں نے اڈاپٹ کیا. جو پنجاب میں شاملات کا قانون ہے وہ بھی انگریزوں نے بحال کیا, جو اکبر کے دور کا قانون تھا اسے انہوں نے اڈاپٹ کیا پنجاب میں, لیکن گلگت بلتستان میں اڈاپٹ نہیں کر رہے کیونکہ اس کے اڈاپٹ کرنے سے گلگت بلتستان کے لوگوں کو فائدہ ہے, عوام کو فائدہ ہے, ملکیت عوام کے پاس جاتی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ گلگت بلتستان میں ریاست کا جو رویہ ہے وہ ستیلے ماؤں جیسا ہے, اور یہ رویہ میرے خیال میں نامناسب ہے. اس جیسے ولنریبل ایریا کے لیے, اسٹریٹجیکلی امپورٹنٹ ایریا کے لیے نامناسب ہے. اور ان قوانین میں امنڈمنٹ کر کے نئے قوانین بنانا اشد ضرورت ہے. لیکن مسئلہ اگین کیا ہے, ہمارے پاس وہ سیاسی طاقتیں یا وہ سیاسی لوگ, سیاسی دماغ ان کو کام کرنے دیا ہی نہیں جاتا. بالکل ان کو اس طرح مصروف رکھا جاتا ہے کہ وہ اس طرف توجہ ہی نہیں دے سکتے. یا اگر آپ کوشش کریں, میں نے آپ کو بتایا کہ 2015 میں پاکستان پیپلز پارٹی نے ملکیت کا بل ٹیبل کیا, شاملات دیکھا, جو آج تک ڈسکشن میں ہی نہیں آیا.
وہ لوگ اپنی پوری زندگی لگا کے, پوری محنت لگا کے اس کو ڈسکشن کرنے نہیں دیتے. خالد خورشید نے نہیں کرنے دیا, اب جو ہے نا گلبر صاحب نہیں لے کر آ رہے ہیں. تو ہماری تو آج بھی یہ اختلاف ہے اس گورنمنٹ کے ساتھ, گورنمنٹ میں رہنے کے باوجود بھی, کہ آپ ملکیت کے قانون کو لائیں, اس کو ڈسکس کریں, اگر وہ فائدہ مند ہے اس خطے کے لیے تو اسے پاس کریں, اسے قانون بنائیں تاکہ ملکیت ان لوگوں کو ملے. لیکن لینڈ ریفارم ایکٹ تو ہے نا کوئی, اس پہ تو بحث چل رہی تھی بیچ میں. دیکھیں بات یہ ہے, آپ نام چینج کر کے ہم اس لینڈ ریفارم ایکٹ کے مخالف کیوں تھے. دیکھیں بات یہ ہے, جب گلگت بلتستان کے اندر خالصہ سرکار کا قانون آج بھی امپلیمنٹ ہے 1978 کی شکل میں, تو آپ اس خالصہ سرکار کے قانون جہاں جہاں پہ یہ قانون تھا ادھر جو قانون سازی ہوئی وہی قانون سازی ادھر ہونا. تو وہ قانون سازی آپ ادھر نہیں لانا چاہتے ہیں. پنجاب کو ملکیت آپ شاملات دے کے ذریعے دینا چاہتے ہیں, لیکن گلگت بلتستان میں کوئی نیا فارمولہ لے کر آنا چاہتے ہیں. یہ آپ کہتے ہیں کہ 80-20 والا فارمولہ ہونا چاہیے, جی 20% ریاست کو دیں, 80% عوام کو دیں. ریاست کی زمین ہے نہیں, ریاست نے اس علاقے کو فتح کیا نہیں, کمپنسیٹ کیا نہیں, اچھا ویسٹڈ لینڈ ہے نہیں, تو کس بات پہ دیں؟ اور کانسٹیٹیوشنل ایمبٹ بھی تو نہیں ہے نا, نہیں ہے, تو کس بات پہ دیں؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک ریاست اس زمین کی وارث بن ہی نہیں سکتی. یا تو یہ سمجھا دیں کہ ہم خالصہ سرکار کے وارث ہیں, تو سمجھ آنے والی بات ہے, یا یہ سمجھا دیں کہ خالصہ سرکار کو یہاں سے ہم نے نکالا تھا اور ہم نے آپ کو آزاد کرایا تھا, پھر بھی آپ سمجھنے والی بات ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ قیمتی زمینیں ہیں, اسٹریٹجیکلی لوکیشن بڑی امپورٹنٹ ہے, تو لوگوں کی نیتیں خراب ہیں. اچھا, اس میں تو بیچ میں آپ نے بہت اچھی ایک مزاحمت بھی کی تھی نیشنل پارک کے حوالے سے. نیشنل پارک پہ بھی ایشو اٹھا, لیکن لوگوں نے اس کو رجسٹ کیا, اور لوگوں نے یہ ڈیمانسٹریٹ کیا اپنے ولس کے ذریعے, اپنے پولیٹیکل ایجیٹیشن کے ذریعے, کہ یہ جو نیشنل پارک کے حوالے سے قبضہ ہو رہا ہے اس کو بھی لوگوں نے ان اے وے ڈیفیوز کر دیا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو مزاحمت ہے یہ کیا کافی ہے, یا ریاست جو آپ کے اسمبلی میں بیٹھے ہوئے جو ہمارے نمائندے ہیں ان کو بھی تھوڑی سی آواز اٹھانی چاہیے نا؟ عوامی دیکھیں, آپ سیاسی پارٹی سے تعلق ہے آپ کا, اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے جو پولیٹیکل اسپیکٹرم کے لیفٹ پہ ہے, یعنی وہ چیزوں کو ریفارمز کی طرف پیپل سینٹرک ریفارمز کی بات کرنے والی سیاسی پارٹی ہے. آپ کی آواز تو توانا ہے ایز این انڈیویجول, لیکن آپ کے پارٹی کی اتنی اسٹرانگ آواز ہمیں نظر نہیں آتی. دیکھیں بات عامر صاحب یہ ہے, گلگت بلتستان میں شکلیں چینج ہوتی ہیں. 1974 میں بھٹو صاحب یہاں پہ آئے, انہوں نے کہا کہ میں راجگی نظام کو ختم کرتا ہوں. راجگی نظام کو ختم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیٹ آن اور پرنسلی اسٹیٹ کا کنسیپٹ ختم کرنا, پرنس کی جو ملکیت ہے زمینوں کے اوپر اس کو ختم کرنا. اور اس نوٹیفیکیشن کے بعد چاہیے یہ تھا کہ قانون بنتا اور گلگت بلتستان کی زمینوں کی ملکیت اس کے عوام کو ملتی شاملات دے کے ذریعے, جس طرح پنجاب میں ملی تھی. لیکن انفارچونیٹلی اس وقت یہ ریاست نہیں چاہتی تھی کہ ان کو ملکیت ملے, انہوں نے نوتو رول بنایا. نوتو رول بیسیکلی اگر آپ اس کو دیکھیں, اس کے پریمبل میں لکھا ہوا ہے کہ ریاست جموں کشمیر کا اعلان نمبر 38, آرڈر نمبر 21, نوتو رول سب ڈویژن گلگت 1945 اور نوتو رول بلتستان 1965, ان تمام قوانین کو ملا کے ایک نیا قانون بنایا جو ابھی تک چل رہا ہے. مطلب اس وقت زمین پہ قبضہ کرنے کے لیے قانون لایا جسے نوتوڑ کا نام دیا, ٹھیک ہے. اس کے بعد نیشنل پارک آیا, کہا کہ ہم کنزرویشن کرتے ہیں. کنزرویشن کے نام پہ انہوں نے ملکیت ٹرانسفر کرنے کی کوشش کی. ہمارا وہاں پہ اعتراض یہ تھا, ہمارا ایک اصولی اعتراض یہ تھا کہ آپ وائلڈ لائف ایکٹ 1956 کا سیکشن 7 اگر آپ ادھر لگاتے ہیں تو ہماری زمین کی ملکیت ٹرانسفر ہوتی ہے, کیونکہ یہ سیکشن 7 اسٹیٹ لینڈ پہ لگتی ہے. اسٹیٹ لینڈ یہ نہیں ہے. ہمارا اصولی موقف تھا کیونکہ ہماری چراگاہ ہے, اور چراگاہ پاکستان میں کہیں پہ بھی اسٹیٹ لینڈ نہیں ہے. اس پہ بیک اپ ہو گئے, انہوں نے کہا کہ چلیں جی ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں گے. اب جب نیشنل پارک والا کنزرویشن کے ذریعے قبضہ کرنے والا فیز ختم ہو گیا تو اب ٹوریزم کے ذریعے قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو مطلب شکلیں چینج ہو رہی ہیں, اور مقصد ایک ہی ہے کہ زمین پہ قبضہ کرنا ہے, زمین کی ملکیت کو ٹرانسفر کرنا ہے. یہ زمین گلگت بلتستان کے لوگوں کے ہاتھوں سے چھیننا ہے, کیونکہ یہ زمین قیمتی ہے. اس زمین کی لوکیشن بڑی امپورٹنٹ ہے, اس زمین کے نیچے ذخائر بڑے امپورٹنٹ ہیں, یہاں کے لوگ امپورٹنٹ نہیں ہیں. اس لیے 75 سال سے لوگوں کو ریکگنیشن نہیں ملتی, زمین کو ہی مل رہی ہے. اچھا, یہ آپ سے جو ٹوریزم کے حوالے سے بات, ابھی ایک نئی بات سامنے آئی جس میں لوگ کافی سراپا احتجاج بھی ہیں. یہ کوئی ٹوریزم پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 3 مہینے پہلے رجسٹر ہوئی, اور اس کے بعد اس نے گلگت بلتستان کے مختلف ایریاز میں زمین کو لیز پہ 30 سال کے لیز پہ کہتے ہیں, کوئی 25 کے برل اس کے ڈاکیومنٹس جو بھی ہیں. تو یہ زمینیں جو خاص کر یہ ٹوریزم کے سپورٹس ہیں, جو ڈیسٹینیشنز ہیں, ان کو وہ اٹھا رہے ہیں.
کیا گلگت بلتستان کے نوجوان جو ابھی بے روزگار ہیں، پورے علاقے میں آپ کو پتہ ہے نہ وہاں پر انڈسٹری ہے، نہ وہاں پہ بجلی ہے، نہ انٹرنیٹ کی کوئی بہتر فیسلٹی ہے، تو کیا نوجوانوں کو اگر ریاست چاہے، حکومت چاہے، یا گلگت بلتستان کی حکومت ہو یا فیڈرل حکومت ہو، تو وہ ان نوجوانوں کو وہ جو زمینیں ہیں، وہ جو ٹورزم سپاٹس ہیں جہاں سے اکانومی جنریٹ ہو سکتی ہے، ان کو رعایتی بنیادوں پہ قرضے دے کے ان کو اکانومی کو پروموٹ کرنے کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا؟ یہ آئے کہاں سے؟ اس طرح کمپنیاں بار بار آتی ہیں. ایک زمانے مجھے یاد ہے کہ کوئی پتہ نہیں محسن انڈسٹریز، پتہ نہیں کیا کیا عجیب عجیب مختلف ناموں سے آتے رہے. تو چکر کیا ہے؟ ہو آر دیس پیپل؟ اصل میں عامر صاحب بات یہ ہے، ان کی پریورٹی عوام نہیں ہے. ٹھیک ہے. ان کی پریورٹیز اور ہیں. ان کی پریورٹیز شاید ریونیو جنریشن ہے، کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ ریاست کو پیسوں کی زیادہ ضرورت ہے، عوام کو نہیں ہے. اچھا. ہمارا خیال یہ ہے، یہ ہم نے نیشنل پارک کے اوپر بھی رجسٹ کیا تھا. ہم نے کوئی 10-15 دن پہلے ہم نے اسٹور میں پریس کانفرنس کی اس کے اوپر. میرا گاؤں ہے، میرے گاؤں میں کوئی 24 ایکڑ ایک جگہ ہے، ایک کوئی ریسٹ ہاؤس جنگلات کا ہے وہ ہے، اور PWD کا ایک ریسٹ ہاؤس ہے وہ ہے. یہ سارا یہ کمپنی اٹھانا چاہ رہی. اب بات یہ ہے، ہمیں پتہ یہ چلا یہ ایک اسٹیٹ اون کمپنی ہے، جس طرح NLC ہے، FW ہے. ابھی ایک اسٹور میں کوئی کمپنی آئی، کوئی ریل کوپ کے جس نے اسٹور ویلی روڈ کا ٹینڈر بھی لیا. یہ اسٹیٹ اون کمپنیز ہیں. تو ان کا مینیفیسٹو یہ ہے کہ پورے پاکستان میں، کشمیر میں بھی، گلگت بلتستان میں بھی، جو سیاحتی مقامات ہیں جہاں پہ اسٹیٹ اون پراپرٹیز ہیں، اس کو یہ لیز آؤٹ کرنا چاہتے ہیں، اور یہ اس کے اوپر انویسٹمنٹ کرانا چاہتے ہیں، اور اس انویسٹمنٹ کی بنیاد پہ ریزورٹس بنائیں گے، 5 اسٹار 7 اسٹار ہوٹلز بنائیں گے، اور ریونیو جنریٹ کریں گے. بیسک جو ان کا مقصد ہے ریونیو جنریٹ کرنا، ریونیو جنریشن. ابھی جب گلگت بلتستان میں آئے تو پتہ چلا کہ سارے جو ریسٹ ہاؤسز ہیں ان کو لیز آؤٹ کیا گیا. اور پہلا تو ہمارا اعتراض یہ تھا کہ اوپن ٹینڈر ہوتا، بلاتے ہیں ہمارے جو لوکل جو ہمارے نوجوان ہیں جو بے روزگار ہیں، ان کو موقع ملتا، وہ کوئی ریزورٹ بناتے، کوئی ریزورٹ چلاتے. ان کا ایک ہی انڈسٹری گلگت بلتستان میں سب سے زیادہ ہے، ٹورزم ہے. اس کے بعد ابھی IT تھوڑی سی جو ہے نا آ رہی ہے، ای کامرس آ رہا ہے. تو ہمارا یہ خیال تھا کہ اس کو اوپن ٹینڈر ہونا چاہیے تھا. میرے راما میں جو 24 ایکڑ جگہ ہے، 192 کنال زمین، اس کی ایک کنال کی ایک مہینے کی جو رینٹ ہے وہ 630 روپے یا 633 روپے. ٹھیک ہے، ایک کنال کی ایک مہینے کی رینٹ، ایک مہینے کا. وہ ٹورزم کا ہب ہے، ٹورزم کا ہب ہے. ٹھیک ہے. اب جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے، سب سے امپورٹنٹ بات وہ یہ ہے کہ ہمیں اس پہ اعتراض نہیں ہے کہ وہ ایک کمپنی بناتے ہیں، NLC ہے، ہمیں اعتراض نہیں ہے، FW ہے، اپنا کام کر رہے ہیں، ٹینڈر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں. مسئلہ یہاں پہ ہے کہ جو ریزورٹس یہ اٹھانا چاہتے ہیں، یا جو وہاں پہ جنگلات ہیں، نرسریز جسے یہ کہتے ہیں. دیکھیں ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ گلگت بلتستان میں فارسٹ کی کوئی نرسری نہیں ہے، یہ پودے مانسرا سے لاتے ہیں. ٹھیک ہے. نرسری اس لیے نہیں ہے کہ ادھر نرسری انہوں نے بنائی ہی نہیں ہے. ہمارے جو جنگلات تھے یا ہمارا جو چراگاہ تھا، اس پہ انہوں نے ریکویسٹ کی 2017 میں راما میں کہ ہم اس پہ جو ہے نا پلانٹیشن کرنا چاہتے ہیں. بلین ٹی ٹوس نامی پتہ نہیں کوئی عذاب آ گیا ہے، تو ہم نے کہا ٹھیک ہے کریں. تو اس میں فینسنگ کی، اور آج کہتے ہیں یہ ملکیت ہماری ہے، جبکہ وہ ہمارا چراگاہ ہے. تو بات یہ ہوئی کہ راما کے اندر، میں راما کی بات کروں گا کیونکہ اس میں زیادہ ویل اویئر ہوں، میں اس علاقے کا ہوں. جو PWD کا ریسٹ ہاؤس ہے وہ بھی ہماری چراگاہ کے اوپر بنایا، زبردستی بنایا ہے. جو جنگلات کا ریسٹ ہاؤس ہے وہ بھی ہماری چراگاہ کے اوپر بنایا ہے. جو PDDC ہوٹل ہے وہ بھی ہماری چراگاہ کے اوپر بنایا ہے. اس زمین کی ملکیت سرکاری کسی محکمے کے پاس ہے ہی نہیں. اس سے بھی بڑھ کے جو 192 کنال کا جو جنگل ہے، جسے یہ نرسری کہتے ہیں، جو ہماری چراگاہ ہے، وہ تو کسی صورت میں بھی ان کا نہیں ہے، اس پہ کوئی قبضہ بھی ان کا نہیں ہے. اب یہ اس ٹورزم کے نام پہ محکموں کا خوبصورت نام دے کر، ماڈل کوئی بتا کے، PPP موڈ بتا کے، یہ ہماری چراگاہ میں ایکچولی قبضہ کرنا چاہتے ہیں. راما میں ہمیں 24 ایکڑ جگہ ہے، 192 کنال بنتا ہے. 192 کنال بنتا ہے، جو پرائم لوکیشن ہے. ٹھیک ہے. تو ہم نے یہ کہا کہ یہ ہماری چراگاہ ہے، ہم اس پہ نہیں کرنے دیں گے. وہ آئے سائٹ پہ، ہینڈنگ ٹیکنگ پہ، ہمارے لوگوں نے ایجیٹیٹ کیا، انہیں کہا کہ آپ نہ کریں. آج بھی اسٹور میں مذاکرات کے لیے فارسٹ سیکٹری بھی آیا، اور ان کی کمپنی کا جو ہیڈ تھا وہ سیکٹری صاحب بھی آئے. لوگوں نے کہا ہم نہیں دیتے. تو ہمارا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہماری چراگاہوں کے بنیاد پہ اس ملک کی اشرافیہ کی عیاشی کے اڈے کیوں بنے؟ صحیح بات ہے، بالکل. ہمارا بنیادی سوال یہ ہے، اگر ہمیں یہ حق حاصل ہے، اس ملک کے قانون کے تحت ہمیں یہ حق حاصل ہے کہ وہ زمین کی ملکیت شاملات ہے اور ہماری ملکیت ہے، عوام کی ملکیت ہے، تو ہم کیوں ان کی عیاشی کے اڈے بننے دیں، اور کیوں ہم اپنی ملکیت پہ ان کا قبضہ کرنے دیں؟ تو ہمارا بنیادی سوال یہ ہے کہ آپ پہلے اپنی ملکیت کو ثابت کریں، اس کے بعد آپ کسی کو لیز آؤٹ کریں. ہاں، اگر آپ لیز آؤٹ کرتے ہیں کسی پراپرٹی کو، تو وہ لیز آؤٹ کو اوپن ٹینڈر کریں.
وہ ٹورزم اس وقت پروموٹ ہوگا جب میرا جو آدمی ہے، میرا وہاں کا لوکل ہے، وہ وہاں پہ فیسیلیٹیٹ ہوگا، وہ وہاں سے کچھ کمائے گا، اس کی سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ ہوگی تو ٹورزم پروموٹ ہوگا. جب وہ غریب رہے گا، وہ یتیم رہے گا، اس کو کھانے کو روٹی نہیں ہوگی، پاؤں میں چپل نہیں ہوگی، تو آنے والے ٹورسٹ کو بھی لوٹے گا، تو وہ ایک مزید ولنریبلٹی بڑھے گی. تو اگر ہم نے ٹورزم کو پروموٹ کرنا ہے تو اس کمپنی کو میں دعوت دوں گا کہ آپ میرے نوجوانوں کو وہاں پہ لون دیں کہ وہ ریزورٹس بنائیں، وہ محنت کریں. اب ہم نے ان کو آفر کیا، ہم نے کہا آپ ایسا کریں، یہ جو ہمارا چراگاہ ہے اس کے ساتھ نہ چھیڑیں، آپ نیچے جو ہماری ملکیتی زمینیں ہیں، جن کے جو مالک ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کے ساتھ لیز میں بنائیں. نہیں، پارٹنرشپ بنائیں. نہیں، کیونکہ انہیں بعد میں قبضہ نہیں کرنے دیں گے نا، وہاں پہ آسانی سے قبضہ کر سکیں گے. تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ قبضے کی ایک نئی تکنیک ہے، وہ کبھی ٹورزم کی شکل میں آتی ہے، کبھی نیشنل پارک کی شکل میں آتی ہے، کبھی نو توڑ رول کی شکل میں آتی ہے. اور الحمدللہ گلگت بلتستان کے لوگ اب ویل اویئر ہیں، لوگ یہ قبضہ ہونے نہیں دیں گے. ہاں، اس بات پہ میں توجہ آپ کو بالکل وہ کروں گا کہ ہمارے جو اسمبلی کے ممبران ہیں وہ سوئے ہوئے ہیں، وہ سوئے نہیں بلکہ سہولت کاری کر رہے ہیں. میرے حلقے کا میرا جو منتخب نمائندہ ہے وہ ڈپٹی کمشنر کو شمل لون صاحب کال کر کے کہتا ہے، میں نے لوگوں سے بات کی ہے، لوگ احتجاج نہیں کریں گے، آپ جا کے ہینڈنگ ٹیکنگ کریں. اچھا، تو شرم آنی چاہیے، ڈوب کے مرنا چاہیے. اتنی بڑی سہولت کاری، لوگ جوتے ماریں گے کل کو. اچھا مجھے یہ بتائیں، دیکھیں ٹوٹل جو ہے 37 مقامات ہیں کم و بیش جس پر وہ لیز کی بات کر رہے ہیں، یہ ان کو ہینڈ اوور کریں گے گرین ٹورزم جو کمپنی ہے. اور اس میں اگر دیکھا جائے تو یہ وہ ٹورزم پوٹینشیل ایریاز ہیں جہاں پہ بہت بڑی اکانومی، انکلوزیو اکانومی بنائی جا سکتی ہے. آلریڈی ہے، آج کی اکانومی کی مارکیٹ انہی مقامات کی وجہ سے ہے نا. اور دوسرا یہ کہ اگر آپ اس کو پارٹنرشپ کی بنیاد پہ کریں لوکل لوگوں کے ساتھ تو کیا ہی بہتر ہے کہ یہاں تو آپ کوئی انڈسٹری تو نہیں دے پا رہے ہیں، یا نہ آپ نے بجلی دی لوگوں کو، نہ انڈسٹری دی ہے. اگر ان کو صرف اس کا پارٹنرشپ دے دیں نوجوانوں کو جو بے روزگار ہیں، جو بیچارے بہت مایوسی کا شکار ہیں، تو اکانومی بھی ڈیولپ ہوگی، ان کا بھی کام چلے گا اور ہمارے لوگوں کی بھی ڈیولپمنٹ ہوگی، اور ایک پرامن طریقے سے ہم اس چیز کو آگے بڑھا سکتے ہیں. تو اس طرح کا پروپوزل سیاسی پارٹیوں سے اگر آئے تو یہ تو کوئی اس طرح کا ریاست مخالف پروپوزل تو نہیں ہے، اس پہ تو غور ہو سکتا ہے نا. مطلب آپ کی پارٹی تو کر سکتی ہے، ناٹ آن ان دی پلیٹ فارم. یہ پروپوزل وہ لوگ کر سکتے ہیں نا جو اپنے ڈیسیجنز میں آزاد ہوں. ان کے فیصلے تو اسمبلیوں میں نہیں ہوتے. ہمیں تو یہ لگتا ہے ان کے فیصلے نہیں، یہ ڈر، اگر یہ ڈرنے والی بات بھی نہیں، یہ تو سمپل ایک لیجیٹیمیٹ مطلب ایک ڈیمانڈ ہے نا کہ آپ کریں، ہم نہیں روک رہے، لیکن آپ لوکل پارٹنرشپ کو پروموٹ کریں اور مل کے کام کریں تو خوشحالی بھی آئے گی، لوگوں کی ناراضگیاں بھی ختم ہوگی. بارڈر ایریا، اسٹریٹجک ایریا تو سب کے لیے بہتر ہوگا. دیکھیں، آپ ان پرنسپل بہت اچھی بات کر رہے ہیں اور ہونا بھی یہ چاہیے. ریاست کو اس طرح کی پالیسیز بنانی چاہیے، لیکن انفارچونیٹلی یہ ریاست کا کنسرن عوام نہیں ہے. میں بتا چکا ہوں، بلکہ ہماری جو حکومت کے جو وہ ہیں ترجمان ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. کچھ لوگ ہیں، کچھ جن کے ذہن میں فطور ہے، وہ اس لیز پالیسی کو غلط راستے میں لے کے جا رہے ہیں اور پروپیگنڈا کر رہے ہیں. اصل میں مسئلہ ان ریسٹ ہاؤسز کا نہیں ہے. آج جتنے ریسٹ ہاؤسز ہیں نا، یہ ان کے قابل استعمال ہی نہیں ہے. ان کے جو وی آئی پیز آئیں گے وہ ان ہاؤسز میں بیٹھنا بھی پسند، اندر جانا بھی پسند نہیں کریں گے. انہوں نے جس دن ٹیک اوور کیا، اگلے دن اس کو گرانا ہے اور نئے لیوش قسم کے انہوں نے ہوٹلز بنانے ہیں فری آف کاسٹ لینڈ کے اوپر، اور یہ قبضہ کبھی نہیں چھوٹے گا. آپ دیکھیں آج جا کے نل تر کا جو انہوں نے ریسٹ ہاؤس ہینڈ اوور کیا ہے، ٹیک اوور کیا ہے، اس کو توڑا ہے اور نئی کنسٹرکشن اسٹارٹ کی ہے. تو یہ بیسیکلی ایک نئی تکنیک ہے ان ایریاز کو قبضہ کرنے کی، ان ایریاز کے اندر اپنا قبضہ جمانے کی، تاکہ اس کو اپنے لیے فائدے کے طور پہ استعمال کریں. اصولاً بات یہ ہے کہ یہ ایریاز جو ہے نا آج تک جو فیسلٹیٹ کرتی ہیں وہ عوام کو کرتی ہیں، جبکہ یہ عوام سے چھیننا چاہتے ہیں. یعنی یہ کاروبار کریں، عوام نہ کرے، تو یہ تو جاتی ہے. نہیں، ظاہر بات ہے یہ تو. اچھا، دوسرا جو ہے، ایک ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جہاں پہ پبلک ریزسٹنس ہے وہاں پہ کافی بات بنتی نظر آتی ہے. یعنی لوگوں کی ریزسٹنس کی وجہ سے، جیسے استور میں آپ لوگوں نے کیا نیشنل پارک کے حوالے سے، اور اب بھی کہہ رہے ہیں، کیا یہ ریزسٹنس اکراس جی بی ہو تو سیاسی پھر جو لیڈرز ہیں وہ بھی مجبور ہوں گے نا. الٹیمیٹلی انہوں نے تو ووٹ لینا اپنے حلقوں میں جا کے، تو وہ ضرور آگے آئیں گے. تو یہ موومنٹ تو پھیلائی جا سکتی ہے، مطلب بیانڈ اس اسمبلی. جو سیاسی لوگ آپ جیسے شعور رکھنے والے لوگ ہیں وہ اس مومنٹ کو اپنے تئیں اپنے دوستوں کے ذریعے اس کو تو پھیلا سکتے ہیں. لیکن بات یہ ہے عامر صاحب، یہ خالصہ سرکار کے بارے میں 2016 سے پہلے کنسیپٹ یہ تھا کہ شاید یہ عوامی زمین نہیں ہے، یہ سرکار کی زمین ہے، کیونکہ سرکار بھی لکھا ہوا ہے. لوگوں کا عام کنسیپٹ یہ تھا.
لیکن 2016 میں پاکستان پیپلز پارٹی نے حق ملکیت اور حق حاکمیت کی جو تحریک شروع کی، اس میں جو شعور دیا لوگوں کو، آج گلگت بلتستان کے جس کونے میں بھی آپ جائیں، لوگ کوئی سرکار کی زمین کو نہیں مانتا. لوگ کہتے ہیں یہ ہماری زمین ہے اور ہم اس کے مالک ہیں، دریا کے کنارے سے لے کے پہاڑ کی چونٹی تک. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جمہوریت کی بنیادی تعریف اس کو سپورٹ کرتی ہے، پاکستان کا آئین اس کو سپورٹ کرتا ہے، پاکستان کا قانون اس کو سپورٹ کرتا ہے، اور اس سے بھی بڑھ کے ہمارے کسٹمری لاز اس کو سپورٹ کرتے ہیں. یہ زمینیں ہماری ہیں، باہر کے کسی کی نہیں ہیں. تو اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ریاست اس طرز پہ قانون سازی کیوں نہیں کرنے دیتی، یا ہمارے جو اسمبلی میں ممبران ہیں وہ کیوں نہیں کر رہے. اس سوال کا جواب ہر کسی کے پاس ہے، لیکن کہہ کوئی نہیں سکتا. اچھا، دوسرا ایک تو یہ معاملہ ہے، دوسرا سب سے بڑا معاملہ جو آپ نے پہلے ڈسکشن میں بتایا تھا کہ یہ یو سی لیول کا معاملہ ہے. تو لوکل گورننس کے حوالے سے آپ کی جو سیاسی جماعت ہے وہ زیادہ مجھے دلچسپی لوکل گورننس کے ایکٹ نہیں. ہمارا اگر آپ 2020 کا الیکشن کا مینیفیسٹو دیکھیں تو ہماری جو مینیفیسٹو تھا اس میں بنیادی 2 باتیں تھیں. پہلی بات یہ تھی کہ ہم الیکشن میں آنے کے بعد پہلے جو 100 دنوں میں کام کریں گے وہ یہ تھا کہ ہم ملکیت کا قانون لے آئیں گے، ملکیت دیں گے گلگت بلتستان کے لوگوں کو. اور دوسرا قانون یہ تھا، اور ملکیت کے ساتھ ساتھ ڈومسائل ایکٹ کے ذریعے باشندگی دیں گے. اور اس کے بعد جو دوسرا سب سے اہم بات تھی وہ یہ تھی کہ ہم 3 مہینے کے اندر بلدیاتی الیکشن کرائیں گے. لیکن اس قوم نے، گلگت بلتستان کے لوگوں نے ہمیں مینڈیٹ نہیں دیا. جن کو مینڈیٹ دیا تھا اس نے مینڈیٹ کو لے جا کے بنی گالا اور زمان پارک کا نظر کیا. تو یہ تو قوم کو سوچنا چاہیے. قوم ہمیں موقع دیتی اور ہم اس پہ عمل نہ کرتے تو ہم مجرم تھے. آج ہم قوم کے سامنے سرخرو ہیں کیونکہ قوم نے ہمیں مینڈیٹ ہی نہیں دیا. تو آج ہم اپنی کیپیسٹی میں احتجاج ہی کر سکتے ہیں، لوگوں کو شعور ہی دے سکتے ہیں. اس سے زیادہ ہمارے ہاتھ میں کیا ہے؟ اسمبلی کے اندر آپ کی نمائندگی تو ہے حکومت کے اندر، تو وہاں تو ہلچل مچائی جا سکتی ہے نا. نہیں، اس پہ پاکستان پیپلز پارٹی بڑی کلیئر ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ جلد ہم اس چیز میں کامیاب ہوں گے کہ ہم ملکیت کا بل پاس کرائیں اسمبلی سے. اور ہم اس پہ کلیئر ہیں، اسٹریٹجی بھی کلیئر ہے، اور ہم کمیٹڈ ہیں کہ یہ ہونا چاہیے. صرف یہ بات گلگت بلتستان لیول پہ نہیں ہے، بلکہ ہمارے جو چیئرمین اور کو چیئرمین ہیں صدر زرداری صاحب ہیں، وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ گلگت بلتستان کو ان کی زمینوں کی ملکیت ملنی چاہیے. بلکہ آپ نے پریس ریلیز دیکھا ہوگا ریسنٹلی جو کل کی میٹنگ ہوئی ہے، اس میں بھی زرداری صاحب نے اس پہ زور دیا ہے کہ آپ ایک ایسا قانون بنائیں جو ملکیت کا قانون کو سیکنڈ کرے، اور آپ کی جو اسپیشل اسٹیٹس ہے اس کے اوپر قانون سازی ہو تاکہ آپ کی زمینوں کی حفاظت ہو. یہ زرداری صاحب نے باضابطہ انسٹرکشنز دی ہیں. تو پاکستان پیپلز پارٹی اس پہ بڑی کلیئر ہے، اور ہم اپنی ملکیت ہر صورت حاصل کریں گے. اچھا، یہ جو پاکستان کے قوانین کی ایکسٹینشن کی بات کی زمینوں کے حوالے سے، خاص کر یہ جو شاملات ہے، اب اس کے لیے تو ایک آئینی حیثیت بھی چاہیے ہوگی نا. کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ، مطلب پاکستان کے کانسٹیٹیوشنل ایمبٹ کے اندر علاقے کو لانا ہوگا. تو یہ کیا پھر ریاست جموں و کشمیر کے کاز کے ساتھ جو ایفیلیشن ہے گلگت بلتستان کے تاریخی طور پہ، اس پہ کمپرومائز کے برابر دیکھیں؟ بات یہ ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہمارا شاملات کا بل ہے وہ اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے، ایکسٹینشن کے ساتھ تعلق نہیں ہے، اڈاپشن نہیں ہے. ہم اڈاپ کی بات نہیں کر رہے. ہم گلگت بلتستان کی اسمبلی کا ایک نیا قانون پروپوز کر رہے ہیں کہ ایسا گلگت بلتستان کی اسمبلی بنائے، اور اس پہ اختیار گلگت بلتستان کی اسمبلی کے پاس ہے. جو آج کی اسمبلی ہے جو آرڈر کے تحت چل رہی ہے، اس کے پاس یہ اختیار ہے. ہم اس کی بات کر رہے ہیں. پہلی بات، کیا یہ کوئی آئین ساز اسمبلی ہے؟ نہیں، آئین ساز اور چیز ہے. آئین سازی اسمبلی کی طرف جائے بغیر ہو سکتا ہے. دیکھیں، وہ کنسٹیٹوئنٹ اسمبلی کی بات اور ہے. یہ جو ہے نا قانون ساز اسمبلی ہے، اس خطے کو کنٹرول کر سکتی ہے. دیٹس اٹ. اب بات جو آپ کر رہے ہیں کنسٹیٹیوشنل ایمبٹ کی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ریاست کی آج کی سب سے بڑی ضرورت ہے کہ گلگت بلتستان کو کنسٹیٹیوشنل ایمبٹ کے اندر لائیں، اور گلگت بلتستان کی حیثیت کو اپنے آئین کے اندر ڈکلیئر کریں، اور ایز اٹ از ڈکلیئر کریں جس طرح مقبوضہ کشمیر تھا 35 اور 370 کی شکل میں، جس کی ایبورگیشن پہ آپ نے پوری دنیا میں احتجاج کیا. تو آپ کے لیے اس 370 اور 35A کا جواب یہ بنتا ہے کہ گلگت بلتستان کو اس طرح کی حیثیت اپنے ایمبٹ میں لا کے دیں تاکہ دنیا یہ کہے کہ پاکستان کا مسئلہ کشمیر میں سیریس ہے. تو اب ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ پاکستان نے مسئلہ کشمیر کو بیڑا گرک کیا ہوا ہے، گلگت بلتستان کے قبضے کی تیاری کر رہی ہے. لیکن آپ ایک عبوری صوبے کی بات چل رہی تھی، کسی نے اٹھائی نہیں آواز. نہیں، کل تو خان صاحب کے دور میں تو چل رہی تھی. سی ایم خان صاحب نے تو بڑا ظلم کیا. خیر اس پہ ہم بات نہیں کریں گے. لیکن جو کل ریسنٹلی ایک پریس ریلیز سی ایم صاحب کی طرف سے تھی کہ ہم اس پہ کام کریں گے،
اور یہ ہونا چاہیے. اور یہ دیکھیں جو کانسٹیٹیوشنل ایمبٹ ہے جسے آپ 26ویں آئینی ترمیم کہتے ہیں یا اسے اس ریاست نے عبوری صوبے کا نام دیا, یہ جو ہے نا نیشنل سیکورٹی کونسل سے بھی گزر چکی ہے. اور جو چیز نیشنل سیکورٹی کونسل سے گزرے اور نیشنل سیکورٹی کونسل یہ کمنٹ کرے کہ یہ وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے, یہ نیشنل ایشو ہے, نیشنل انٹرسٹ ہے, تو میرا خیال ہے یہ ہو جانا چاہیے. اگر نہیں ہوتا ہے تو یہ میرے خیال میں ہماری بدقسمتی ہے اور بدبختی ہے. اور گلگت بلتستان کے نوجوانوں کے لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے تاکہ اپنی ڈائریکشن کو, وہ سوچ کی ڈائریکشن کو بہتر کریں اور اس چیز کو سنوارنے اور سمجھنے کی صلاحیت ان کے اندر پیدا ہو. ورنہ جو ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ پیدا ہو رہا ہے آج کی یوتھ اور ریاست کے درمیان, یہ میرا خیال ہے مستقبل کے لیے بڑا خطرناک ہوگا. لیکن ابھی ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ بہت سارے لوگ اس طرح کی بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہم جیسا بھی ہے ریاست جموں کشمیر کی طرح کا ایک جو آزاد کشمیر ہے اس طرح کا ایک طرز حکومت ہمیں چاہیے اور اس میں ہم بہتر طریقے سے اپنا کام نکال سکتے ہیں. تو ریاست جب میں آزاد کشمیر کی ریاست دیکھتا ہوں کوئی فرق تو مجھے ایسا نظر نہیں آتا. دیکھیں بات یہ ہے مطلب حقوق, اب دیکھیں جو وہاں پہ اب آج کل حالات ہیں وہ بھی بیچارے کوئی خاص بہتر حالات میں. دیکھیں اس پہ کوئی بندہ اگر ڈیمانڈ کرے وہ اس کا رائٹ ہے, اس کو سننا چاہیے. لیکن میں یہ کہوں گا کمپیریزن اگر آپ کریں تو جو مراعات گلگت بلتستان کے لوگوں نے 50 سال پہلے حاصل کی ہیں سبسڈی کی شکل میں اور سستی بجلی کی شکل میں, ان مراعات کے لیے آزاد کشمیر کے لوگ آج 2024 میں احتجاج کر رہے ہیں, اپنے بندے مروا رہے ہیں اور وہ حاصل کر رہے ہیں. آج کل آپ نے دیکھا ان کے بنیادی مطالبات میں سستا آٹا اور سستی بجلی ہے. اس کے بعد بیوروکریسی کی بات تھی, بیوروکریسی کی عیاشی کی بات تھی. تو مطلب یہ ہے یہ سستا آٹا اور سستی بجلی ہم نے 70s میں حاصل کیا تھا. تو یہ کوئی ماڈل ہمارے لیے کوئی سکسیسفل آئیڈیل ماڈل نہیں ہے. ہمیں امپاورمنٹ کی بات کرنی چاہیے. میرا ذاتی نظریہ یہ ہے کہ جو ہماری ایگزسٹنگ پوزیشن ہے اس سے بہتر امپاورمنٹ ہو. ہمیں کشمیر ایشو میں لٹکنا ہی نہیں چاہیے, ہمیں اس ڈیبیٹ کا حصہ ہی نہیں بننا چاہیے. ہم نہیں, ڈیبیٹ ہسٹوریکلی اس کا حصہ تھے, ہمیں حصہ بنایا اس ریاست نے. یہ غلطی اس ریاست کی ہے جس نے ہمیں لے جا کے ہمیں آپس میں لڑایا بھی نا کہ کشمیری فلاں ہیں ہم دوسرے ہیں. یہ بھی تو نیریٹو, یہ ہمارے قوم پرستوں نے بھی یہ نیریٹو اٹھایا. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ بڑی جو ہے نا ستل ماؤں والا سلوک ہے گلگت بلتستان کے ساتھ کہ آپ ان کو کنفیوز رکھیں. اب اور اس کنفیوژن کو سب سے زیادہ اس نیریٹو کو قوم پرستوں نے پھیلایا. ویسے ہمارے کمپرس بھائی زمانے میں بہت دیکھیں یہ تنقید تو کرتے ہیں وفاقی پارٹیوں کے اوپر, اور گلگت بلتستان کے اندر شاید 3 یا 4 وفاقی پارٹیاں ہیں جبکہ 27 کمپرس پارٹیاں ہیں. وہ خود ایک پیج پہ نہیں ہے. ایسی بھی کمپرس پارٹیاں ہیں جس میں ایک ہی بندہ چیئرمین ہے اور ایک ہی بندہ کارکن ہے. تو ہمیں جو میرے سمجھ ہے آج کے گلگت بلتستان کی ایک نئے سرے سے نیشنلزم ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے. ایک نئی نیشنل آئیڈینٹی بنانے کی ضرورت ہے. اس نیشنل آئیڈینٹی کی بنیاد پہ اس ریاست کے ساتھ ایک نئے سوشل کنٹریکٹ کی ضرورت ہے, اور اس سوشل کنٹریکٹ کی بنیاد پہ ہم اپنے مستقبل کو متعین کریں جب تک کشمیر ایشو حل نہیں ہوتا. آج ہم اس پوزیشن پہ ہیں کہ کشمیر ایشو کے بغیر ہم کہیں بھی نہیں جا سکتے. ہمیں زبردستی باندھا گیا ہے. ہم جتنا چیخیں چلائیں خودکشی کریں ہم اسے جان نہیں چھوڑا سکتے. تو اس کا عقل مند مشورہ یہ ہے کہ ہم اپنی ایک نئی آئیڈینٹی ڈیولپ کریں اور اس آئیڈینٹی کی بنیاد پہ اس ریاست کے ساتھ ایک نیا سوشل کنٹریکٹ کریں. دیکھیے ہم سب کا کام ہے, ہمیں اپنی سیاسی سب کا ہر بندے کی ذمہ داری ہے وہ اپنی آئیڈینٹی پر کام کرے. اپنا کوئی سٹیزن شپ جو ہے ایک دستاویز بنا سکتے ہیں. بالکل بنا سکتے ہیں. دیکھیں یہ تو ابھی تو اگر آپ یہ کہیں کہ ڈائریکٹلی اگر کسی کی ذمہ داری ہے تو وہ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے نمائندوں کی ذمہ داری ہے. وہ اس پہ شعور دیں, وہ اس پہ قانون سازی کریں. جو باشندگی کی میں بات کرتا ہوں نا, یہ ملکیت سے بھی بڑی خطرناک بات ہے. اس پہ کبھی انشاءاللہ موقع ملا اس پہ بات کریں گے. یہ دیکھیں ملکیت آپ ٹرانسفر کرتے ہیں, اس کے بعد جو سب سے خطرناک ڈیبیٹ ہے وہ باشندگی کی ہے. آپ چلاس میں جائیں, سونیوال قبائل دیامر کے اندر 300 سال سے ہیں, مالک نہیں ہے. ملکیت کے حقوق نہیں ہے ان کے. گلگت میں ایسے لوگ بھی ہیں جو کل کے پکے سے آئے ہیں, پراچنار سے آئے ہیں, سدہ سے آئے ہیں, ادھر سے آئے ہیں, بنیر سے آئے ہیں, وہ مالک ہیں. تو یہاں پہ گلگت بلتستان میں جو شہریت ہے نا اس کو ڈیفائن کرنا بڑا ضروری ہے, اور خاص طور پر اس بنیاد پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بندہ جس کے پاس کل کو استصواب رائے میں ووٹ دینے کا حق ہے, تو اس ریاست کو یہ سمجھنا چاہیے. اس ریاست کو یہ سمجھنا چاہیے کرائٹیریا ہونا چاہیے. اگر آپ نے کشمیر ایشو کو زندہ رکھنا ہے تو گلگت بلتستان کے اندر اس طرح کی قانون سازی انتہائی ضروری ہے.
اگر آپ اس طرح کی قانون سازی نہیں کرتے, اسٹیٹ سبجیکٹ رول کی بنیاد پہ اس طرح کی شہریت کو آپ ڈیفائن کرنے نہیں دیتے, اور پرانی جو آپ نے پاکستان کے ڈومسائل ایکٹ کو سٹیزنشپ ایکٹ کے تحت ڈومسائل ایکٹ کو ایکسٹینڈ کر کے جس طرح آپ نے غدر مچایا, اگر یہ غدر اگر کنٹینیو رہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کشمیر کے ساتھ مذاق کرتے ہیں. آپ کشمیر صرف اور صرف اپنی فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. لیکن یہ کشمیر والا معاملہ بھی تو مجھے لگتا ہے کسی لیول پہ شاید ڈیل ہوئی ہے, آئی ڈونٹ نو, مجھے تو کوئی علم نہیں ہے, لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز اس میں خاموش سے ہو گئے, لیکن کوئی حل نہیں نکلتا ہوا نظر آ رہا. کشمیر جو ہے کشمیر اس ریاست کے لیے اسٹریٹجک ویپن تھا, اور اسٹریٹجیکلی انہوں نے جھنڈا بھی دیا, وزیر اعظم بھی بنایا, صدر بھی بنایا, اسمبلی بھی دی, اور آزاد حکومت کی بات کی. تو کشمیریوں نے اس کو بہت زیادہ سیریس لیا, اور یہ جو اسٹریٹجک ویپن تھا یہ اب اس ریاست کے گلے آ گیا ہے. اور وہ کشمیری اتنے سیریس ہو گئے ہیں اپنی شناخت کو لے کے, یہ ادھر اس سے کیا کہتے ہیں اپنا, آپ کے میرپور سے اگر ادھر آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم پاکستان جا رہے ہیں. ہاں بالکل. ہم وہ اندر بارڈر سے نیٹکو کی بس میں 18 گھنٹے کراس کر کے ادھر آتے ہیں, ہم کہتے ہیں پنڈی جا رہے ہیں. تو یہ اب ریاست کے لیے بڑا مسئلہ ہے. شناخت کا مسئلہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں, میرا نہیں خیال کہ اب یہ کہانی کوئی لمبی چلے گی. میں ایک انالسٹ کے طور پہ اپنا تجزیہ میں کر رہا ہوں. میرا خیال ہے اس پہ ریاست کو کوئی نہ کوئی فیصلہ لینا چاہیے, گلگت بلتستان کے اوپر بھی اور کشمیر کے اوپر بھی, اور یہ صورتحال بڑی خراب رہے گی. آج اگر گلگت بلتستان کی جو سبسڈی تھی وہ تو 10 ارب روپے کی بات تھی, آج 25 ارب کی بات ہے کشمیر کی. وہ 40 لاکھ لوگ ہیں, ٹھیک ہے, اور آج تو انہوں نے سبسڈی مانگی ہے, کل انکم ٹیکس میں ریلیف بھی مانگیں گے, جو کہ 22 ارب روپے وہ خود اپنا بجٹ بناتے ہیں. تو وہ بھی 25 ارب ابھی دیا ہے تو 22 ارب اور دینا ہے, تو یہ ریاست کا گلے کا ہڈی بنے گی. تو اس پہ اس طرح کی ڈیولپمنٹ ہے نا, وہ نیئر فیوچر میں بہت ضروری ہے, ورنہ اس ریاست کے لیے مسائل اتنے آسان نہیں ہیں. نہیں واقعی یہ بات دیکھیں. دوسری ایک بات جو سمجھ سے باہر ہے کہ ریاست کو اس سینٹریفیگل ڈرفٹ جو ہوتا ہے, یعنی ریاست کے مختلف جو مارجنلائز علاقے ہیں, یہاں محرومیاں بڑھتی ہیں تو ریاست کمزور ہونی شروع ہوتی ہے. ہم نے دیکھا 1971 میں کیا ہوا. تو ہم وقتی طور پہ ریاست کیوں نیگوشیٹ نہیں کر پاتے؟ ہم نے تو بڑے لیسن لرن کیا نا. پاکستان کی پوری تاریخ ہمارے سامنے ہے, جب ہم نے لوگوں کو ناراض کیا ریاست کمزور ہوئی, بلکہ ریاست جو ہے ایک ڈس انٹیگریشن کا شکار ہو گئی, خاص کر ان علاقوں میں جہاں محرومیاں بڑھتی ہیں اور جن کو مینیج کیا جا سکتا ہے. نوجوانوں کے مسائل ہیں, کوئی بڑی آبادی نہیں, گلگت بلتستان کی آبادی تو بڑی نہیں ہے نا, کوئی 15-16 لاکھ لوگ ہیں, تو ان کے لیے کفالت کرنا یا ان کے لیے بہتر مواقع دیں تو میرے خیال مشکل کام نہیں ہے. ولنگنیس کی کہاں کمی ہے؟ دیکھیں اگر دیکھا جائے تو ایک عملی کام یہ ہے کہ لوگوں کو ٹھیک ہے یار مراد دے دو, لوگ خوش رہیں گے, علاقہ بھی ترقی کرے گا, ہمارے بھی کام چلیں گے. جو کام چلانے والا لوگ ہیں ان کے کام بھی تو اسی طرح نہیں چلتے نا, جو تاریخ تو ہمیں بتاتی ہے. کہ بات یہ ہے, بات اس ریاست کی بڑی خوش قسمتی یہ ہے کہ یہ فیڈریشن ہے. فیڈریشن کا بنیادی اصول یہ ہے کہ آپ اکائیوں کو ان کی آئیڈینٹی کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے آپ جوڑتے ہیں. لیکن 18 امendment ختم کرنے کے پیچھے بیچ میں پڑ گئے تھے, وہ ڈیبیٹ الگ خان صاحب کے زمانے میں پڑ گئے تھے, وہ ڈیبیٹ آگے آئی تھی. دیکھیں آپ فیڈریشن کی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ اکائی کو اس کی آئیڈینٹی کے تحت پرزرو کرتے ہیں. دیکھیں محرومی کہاں پہ پیدا ہوتی ہے, جب کسی بھی قوم کے اندر آپ ان کی جو سوشل آئیڈینٹی ہے اسے آپ پولیٹیکل آئیڈینٹی کے اندر انکارپوریٹ نہیں کرتے. ایک علاقے کی اکثریتی آبادی کو آپ دیوار سے لگاتے ہیں, ان کے حقوق کو آپ غصب کرتے ہیں, تو لوگ محرومیوں کا شکار ہوتے ہیں. تو گلگت بلتستان یا پورے پاکستان کا مسئلہ یہ ہے, یہاں کا جو سوشل کنٹریکٹ ہے اس میں جو آئیڈینٹیز ہیں چھوٹی چھوٹی, پختون ہے, بلوچی ہے, سندھی ہے, سندھو دیش کی بات کرتا ہے, بلوچ کی بات کرتا ہے, گلگت بلتستان کی بات کرتا ہے, یہ انسیکیور ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی جو سوشل آئیڈینٹی ہے وہ وہاں پہ ریفلیکٹ ہی نہیں کر رہی. وہاں پہ آپ نے دین کو, اسلام کے لبادے کو اتنا مطلب حاوی کیا ہوا ہے کہ غفار خان بھی کہتا ہے کہ میں تو 5000 سال سے پختون ہوں, آپ کون سے روایت کی بات کرتے ہیں. تو مسائل اصل میں یہ ہیں, ہمیں اپنے نیشنلزم کا جو سرکل ہے اسے تھوڑا سا بڑھانا پڑے گا. ہمیں ان آئیڈینٹیز کو سٹیزنشپ بیسڈ کرنا ہوگا. ہمیں اس جو سرکل ہے نیشنلزم کا, اس کو بڑھا کے ہر چھوٹی آئیڈینٹی کو احساس دلانا ہوگا کہ آپ کو ہم آن کر رہے ہیں.
بالکل. جب تک یہ احساس ان کمیونٹیز کو نہیں ملے گا وہ آپ سے انٹیگریٹ نہیں ہوں گی, وہ آپ سے احساس محرومی ان کی ختم نہیں ہوگی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے جو سوچ ہے اس کو تھوڑا سا وسیع کریں اور ان لوگوں کو جگہ دیں, ان کے فیصلے ان کو کرنے دیں, ان کو پر اعتماد کریں, تب یہ مسائل حل ہوں گے. لیکن ایک اور اس میں دلیل لوگ دے رہے ہیں نا کہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں کہ ہمیں انٹیگریشن کی طرف جانا چاہیے, ہمیں ایمبٹ حاصل ہو اور قوانین کا اطلاق ہو جو پاکستان کے مین اسٹریم میں. کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اگر ہمیں اسپیشل اسٹیٹس ملتا ہے تو اس میں ہماری پروٹیکشن زیادہ ہے. کل اگر پاکستان سے انٹیگریشن کی, ریاست سے انٹیگریشن کانسٹیٹیوشنلی بات ہوئی ادروائز, تو ہو سکتا ہے کہ اس کی آبادی اور اس کے ٹوٹل جو ایک ہیومن فیکٹر ہے ڈیموگرافک, اس کو دیکھتے ہوئے تو یہ ایک ڈسٹرکٹ بنے گا کہیں, تو پھر تو ہماری آئیڈینٹی ختم ہو جائے گی. نہیں, میں نے ایک لفظ کہا, آئیڈینٹی کو پریزرو کرتے ہوئے, آئیڈینٹی کو پریزرو کرتے ہوئے, جس طرح اس فیڈریشن کی 4 اکائیاں ہیں اور اسلام آباد ہے, آزاد کشمیر ہے, اس طرح 5ویں اکائی گلگت بلتستان کو تسلیم کرے ریاست, یعنی یہ نیگوشیٹ کرے فیڈریشن کے ساتھ. سوشل کنٹریکٹ یہی ہوتا ہے. سوشل کنٹریکٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی آئیڈینٹی کو پریزرو کرتے ہوئے آپ نیگوشیٹ کرتے ہیں ریاست کے ساتھ اور ٹرم اینڈ کنڈیشنز کو طے کرتے ہیں, جیسے آپ آئین کہتے ہیں, اور ان ٹرم اینڈ کنڈیشنز کو جو آپ کی ہیں وہ آپ اس آئین میں وہ کرتے ہیں, انکارپوریٹ کرتے ہیں. مثال کے طور پر 35 سے اور 370 کشمیر کی اسمبلی نے, مقبوضہ کشمیر کی اسمبلی نے نیگوشیٹ کیا اور اسے اس آئین میں رکھوایا, اس کے بعد شامل ہو گئے. اسی طرح آپ آزاد کشمیر کے انٹرم کنسٹیٹیوشن کی بات کریں, 74 میں یہی ہوا. انہوں نے ایک چیز بنائی, اسمبلی میں آئی, قومی اسمبلی سے پاس ہوئی, وہاں گئی اور انہوں نے اس کو امپلیمنٹ کیا, اور آج وہ ان کا انٹرم کنسٹیٹیوشن ہے. وہ کوئی مستقل کنسٹیٹیوشن تو نہیں ہے, لیکن وہ ان کو ایک تحفظ حاصل ہے قانونی طور پر, آئینی طور پر, ٹھیک ہے, اس میں امنڈمنٹ کرنے کا ان کو اختیار ہے. گلگت بلتستان میں تو یہ ہے کہ ایگزیکٹو کو اگر پسند نہ آئے, نیند نہ آئے, تو صبح گلگت بلتستان کو کچھ بھی کر سکتا ہے. بہت پاور ہے یہ. ایگزیکٹو آرڈر دنیا میں کالونیز میں ہوتا ہے, بادشاہت میں ہوتا ہے, ڈیموکریسیز میں نہیں ہوتا. تو یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ہائیلی کنٹرولڈ سوسائٹی ہے, جسے اگر یہ کہیں کہ دنیا کی آخری کالونی, تو میرے خیال میں بھیجا نہیں ہوگا. تو اب اس کی ڈی کولونائزیشن کا ایک طریقہ تو انٹیگریشن ہے, دوسرا طریقہ اسپیشل اسٹیٹس کی بات. لیکن میں انٹیگریشن اسپیشل اسٹیٹس کے ساتھ بات کر رہا ہوں. میں انٹیگریشن سے مراد یہ نہیں ہے پریزرویشن کی آپ نے بات کی. میں یہ کہتا ہوں کہ میری جو آئینی حیثیت ہے, میری جو قانونی حیثیت ہے, میری جو آئیڈینٹی ہے, وہ پریزرو کرتے ہوئے مجھے میری جو متنازع حیثیت کو برقرار رکھتے ہوئے مجھے آئینی طور پر امپاور کیا جائے, آئینی طور پر امپاور کیا جائے. اس کے لیے کیا لوکل کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی بنے؟ جو آپ نے مقبوضہ کشمیر کی جو آپ کی 370 اور 35 کی بہترین مثال ہے, بہترین مثال ہے, یا آزاد کشمیر کا جو انٹرم کنسٹیٹیوشن والی بہترین مثال ہے. اب آپ کمپیریزن کریں, آزاد کشمیر زیادہ امپاور تھا یا 370-35 سے زیادہ امپاور تھا, جو امپاور ہے اس کی طرف چلے جائیں. لیکن ابھی دیکھیں وہاں جو اس کا ایبروگیشن ہوا 370 کا اور 35A کا, تو اس کے بعد تو لداخ والے اور جموں والے تو بڑے خوش ہیں, ہم یونین ٹیریٹری کا حصہ بن گئے. دیکھیں لداخ اور جموں والوں میں بھی فرق ہے, وہاں پہ ڈفرینٹ. وہ آپ نے دیکھا ہوگا لداخ میں ایک انجینئر ہے جس نے 21 دن بھوک ہڑتال, جی بالکل. کس لیے؟ 6 شیڈول کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے. 6 شیڈول کیا ہے؟ یہی بات جو میں آپ کو کر رہا ہوں جی, کہ آپ اپنی آئیڈینٹی کو پریزرو کرتے ہوئے آپ انٹیگریشن کریں. آج آپ نے کہا لداخ والے جو خوش ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا, وہ آپ نے آبزرو کیا ہوگا, انٹرنیشنلی بڑا وہ ہائپ کریٹ ہوا, بڑا خوبصورت سا نام ہے اس انجینئر کا, میرے ذہن میں بھی نہیں آ رہا ہے. اس نے 21 دن بھوک ہڑتال کیا کہ 6 شیڈول کو آپ ایکسٹینڈ کریں. 6 شیڈول یہ ہے کہ سیمی آٹونیمس ریجن ڈکلیئر کیا جائے, اپنی آئیڈینٹی کو, متنازع حیثیت کو, اسپیشل اسٹیٹس کو برقرار رکھتے ہوئے لارجر رسپیکٹ میں آئین پاکستان میں آپ کو جگہ ملے, تاکہ وہ تمام پاور ہاؤسز جہاں پہ فیصلے ہوتے ہیں وہاں آپ کی نمائندگی ہو, ان تمام اداروں میں آپ کی نمائندگی ہو. اس سے احساس محرومی بھی ختم ہوگی, آپ کی امپورٹنس بھی بڑھے گی اسٹیٹ کے اندر. لیکن اگر فرض کریں پاکستان میں NFC ایوارڈ میں اور دیگر چیزوں میں گلگت بلتستان کی نمائندگی ہو, تو اس سے معاشی حالات بہتر ہو سکتے ہیں, بہت بہتر ہو سکتے ہیں. اگر آپ لاسٹ جو عبوری صوبے کی بات ہم کر رہے تھے, لاسٹ جو عبوری صوبے کی بات کر رہے تھے, تو ہمیں پتہ یہ چلا جو اگریمنٹ ہوا اس وقت کی اسمبلی کے ممبران کے ساتھ, جو لیڈر آف پارلیمنٹ تھے اس وقت, ان کے ساتھ, تو اس وقت کوئی 4% کی بات ہوئی. تو ہم نے اس وقت کیلکولیشن کی, اس وقت کا جو NFC ایوارڈ تھا وہ کوئی تقریباً 161 ارب روپے بنتے تھے. بالکل. جب 161 ارب روپے وہ ہو گئے, اور آپ کی اگر رائلٹی ملتی ہے دیمر بادشاہ ڈیم کی, تو میرے خیال میں 30-35 ارب روپے یہ بنیں گے مستقبل میں, 1-2 سال بعد تو یہ اسٹارٹ ہو جائے گا.
تو آپ جاتے ہیں تقریباً 200 ارب کے قریب. دوسری ادھر ادھر کی رائلٹیز آپ جمع کرتے ہیں. آپ اگر امپاور ہو جاتے ہیں تو آپ کو بہت سارے مواقع اور ملتے ہیں کہ آپ ریونیو جنریٹ کرنے کے. اس میں ٹول ٹیکس ہے, اس میں اور بہت ساری چیزیں ہیں, اس میں بارڈر ٹیکس کے اندر آپ کی انکم ہے, آپ کے جو فضا کو یوز کیا جاتا ہے اس کا آپ کو انکم آتی ہے. وہ ساری چیزیں ملائیں گے تو آپ تقریباً 200 ارب تک جائیں گے. آج آپ 17 ارب پہ بیٹھے ہیں, کل کو آپ 200 ارب پہ جائیں گے تو چیزیں زیادہ بہتر ہو جائیں گی. آج بھی اگر آپ دیکھیں تو اس فیڈریشن کے اندر پر پرسن بجٹ دیکھیں, آپ کو بے شک گرانٹ مل رہی ہے, آپ کو اچھا خاصا مل رہا ہے کیونکہ آپ کی آبادی کم ہے. بالکل. لیکن پرابلم یہ ہے کہ مس مینجمنٹ ہے اور کرپشن ہے. اور اس کا دیکھو نا ایک بہت بڑی انفلیٹڈ بیوروکریسی ہے. تو سارا پیسہ آپ تو یہ دیکھیں کہ 47 ارب روپے نان ڈیولپمنٹل بجٹ ہے. اب اندازہ لگائیں 54,000 ملازمین کے لیے 47 ارب روپے ہیں, اور آپ کے 17 لاکھ آبادی کے لیے ڈیولپمنٹل بجٹ 18 ارب روپے. 18 یا وہ بھی 18 ارب اس وقت جب یہاں پہ حکومت دونوں ایک ہی حکومت ہو. اگر یہاں پہ دوسری حکومت ہو تو 18 ارب روپے ملتے. 2.5 سال کے بعد ویسے بھی یقین کریں, آج میں فائنانس منسٹر سے مل کے آ رہا ہوں, انہوں نے کہا کہ اگلے مہینے کی تنخواہ ہمارے پاس نہیں تھی, آج 4 ارب روپے دیا ہے تو 3.5 ارب روپے تنخواہ میں جاتے ہیں. اچھا, تو اس طرح کیسے چلے گا؟ ایڈ ہاک بنیادوں پہ. ایڈ ہاک بنیادوں پہ نہیں تو ریونیو جنریشن کے دیکھیں آپ کی پارٹی ہے یا دیگر جو بڑی سیاسی پارٹیاں ہیں وہ ٹھیک ہے, ایک بات تو کرتی ہیں, ملکیت کی بات کرتی ہیں, امپاورمنٹ کی بات کرتی ہیں, لیکن ایک ایجنڈا, ایک ایسا ایجنڈا اکنامک پیکیج جس کو کہتے ہیں نا, کہ ریونیو جنریشن کی بات ہو, لوکل ہائیڈرو پاور پوٹینشیل کو استعمال کرتے ہوئے خود اپنے آپ کو معاشی طور پہ خود مختار کرنے کی بات ہو, یا فیڈرل سے پیسہ لینے کے بجائے, تو اس طرح کا ایک ٹرانسفارمیٹو ایجنڈا آج تک میں نے دیکھیں. اس کی وجہ, بنیادی وجہ یہ ہے, جب تک آپ کو کانسٹیٹیوشنل ایمبٹ میں شامل نہیں کرتے یا کانسٹیٹیوشنل شیلٹر نہیں ملتا, آپ یہ چیزیں کر ہی نہیں سکتے, انٹرنیشنل انویسٹمنٹ آ ہی نہیں سکتی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ کانسٹیٹیوشنل ایمبٹ میں نہ لانے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل انویسٹمنٹس یہاں پہ نہ آئیں. یہ خطہ ولنریبل ہے. تو اب میں اس میں اور کمنٹ نہیں کرنا چاہتا. میں اس میں اور کمنٹ نہیں کرنا چاہتا. میں سمجھ, لیکن اس خطے میں انٹرنیشنل مطلب انویسٹمنٹ لانے کے کچھ کریٹو طریقے نکالے جا سکتے ہیں. ایک ہی صورت حال ہے, اے جے کے میں 9,000 میگا واٹ بجلی پیدا کی, چلو وہ ابھی احتجاج کر کے انہوں نے بجلی لے لی, لیکن بیچ میں ان کے ساتھ بھی ڈسکریمنیشن تھا, لیکن بجلی تو پیدا کر لی. ڈسپیوٹڈ ایریا ہے, اس میں انٹرنیشنل انویسٹمنٹ آیا فیڈرل گورنمنٹ کے تھرو. فیڈرل گورنمنٹ نے آزاد کشمیر گورنمنٹ کے ساتھ معاہدے کیے انٹرنلی, اسٹیٹ جو سورن گارنٹیز ہیں وہ دے دیے. تو اس طرح کی چیزیں تو گلگت بلتستان کی سیاسی قیادت چاہے تو اس طرح کے متبادل طریقے, مطلب انویسٹمنٹ لانے کے مطلب ڈائریکٹ طریقے نہیں تو انڈائریکٹ طریقے تو بنائے جا سکتے ہیں. اس ملک میں سب سے بڑا جو ڈیم پروپوزڈ ہوا ہے وہ بونجی ڈیم ہے. بونجی ڈیم ہے, اس پہ کوئی کام نہیں بنا سکتے, صرف اس لیے نہیں بنا سکتے آپ کا کانسٹیٹیوشنل ایمبٹ نہیں ہے, کام اس لیے نہیں ہوتا. میں اپنی ایک تجزیہ بتا رہا ہوں, ہو سکتا ہے میں غلط ہوں. آپ نے دیامر بادشاہ ڈیم بنایا اور اس کا بھی جو ٹربائن لگایا وہ آپ نے کے پی کے میں لے جا کے لگایا. تو اس کی بنیادی وجہ نہیں کہ وہ ریونیو سارا ادھر چلا جائے, وہ تو فارمولا طے ہوگا, اس کے اوپر بات چل رہی ہے ابھی. کوئی فائنل ہوا ہے اس کا؟ نہیں, فائنل نہیں ہوا. جی بھی گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ کے درمیان اس میں بات چیت چل رہی ہے. یہ ایک نیشنل انٹرسٹ کا مسئلہ ہے, اور میرا یہ خیال ہے کہ اس پہ سب کو سیریس ہونا چاہیے, اور وہ فورسز کو بھی سیریس ہونا چاہیے جو اس پہ کام کرتی ہیں, کہ یہ جو احساس محرومی ہوگی وہ بڑی گندی ہوگی. آپ نے دیکھا کہ پی کے کوئی میرا خیال ہے اس آزاد کشمیر کوئی میرا خیال ہے 2700 میگا واٹ جو ہے نا بجلی نیشنل گرڈ میں دیتا ہے, اور وہ پہلے کوئی 70 کروڑ روپے لے کے جاتا تھا اس کی رائلٹی, آج وہ کوئی 12 ارب روپے لے کے جاتا جو نیا ایگریمنٹ ہوا. تو یہ چیزیں ریاست اور اس کے درمیان اگر اس طرح کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے تو مسئلہ نہیں ہوتا. تو سیم کہانی گلگت بلتستان میں بھی ہے. گلگت بلتستان میں یہ سمجھتا ہوں پہلا مائل سٹون یہ ہوگا کہ آپ اس کو کانسٹیٹیوشنل ایمبٹ میں لائیں. اگر آپ اس کو کانسٹیٹیوشنل ایمبٹ میں نہیں لاتے ہیں تو یہ مسائل حل نہیں ہوں گے. اچھا, ایک اور جو ابھی بادشاہ ڈیم, دیامر بادشاہ ڈیم ہے, یہاں لینڈ ایکوزیشن کا جو طریقہ کار تھا وہ تو وہیں 1894 والا اپلائی ہوا. مزے کی بات کیا ہے, اپلائی وہیں ہو رہا ہے, لیکن بڑی امپورٹنٹ, اگر آپ ڈاکومنٹس میں دیکھیں, اوریجنل ڈاکومنٹس میں دیکھیں, تو آج بھی ریاست گلگت بلتستان میں دیامر کے اندر وہ جو پہاڑ اور زمین گئی ہے اسے اسٹیٹ لینڈ مانتی ہے. اچھا, یس, ڈاکیومنٹس یہ بتاتے ہیں. آپ ریکارڈ نکال کے دیکھیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں. آپ آج واپڑے سے وہ ریکارڈ نکال کے دیکھیں جو کمپنسیشن ہوئی ہے اسے وہ اسٹیٹ لینڈ کہتے ہیں, کیونکہ وہ خالص سرکار لکھا ہوا, اس کو خالص سرکار مانتے ہیں. کہتے ہیں یہ لوگوں کی ملکیت نہیں ہے, لیکن چونکہ اس وقت پیپل پارٹی کی گورنمنٹ تھی, پیپل پارٹی نے ایک معاہدہ کرایا وہاں کی کمیونٹی کا ریاست کے ساتھ, اور اس معاہدے کی بنیاد پہ کمپنسیٹ کیا جا رہا ہے. آپ آج اس کو دیکھ لیں. یہ میں تو مطلب یہ ہے کہ آپ جہاں پہ بندوق ہوگی وہاں پہ آپ ڈر کے معاہدے کریں گے, جہاں پہ بندوق نہیں ہوگی وہاں پہ آپ زمین لینا چاہیں گے, تو انڈرسٹ ہی ہوگا. یعنی آپ کوئی اس طرح آپ انڈائریکٹلی یہ بتاتے ہیں آپ بھی بندوق اٹھائیں تاکہ ہم آپ کو پیسے دیں یا ہم آپ کی زمین کی ملکیت دیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے
اس طرح کی پالیسیز لانگ لاسٹنگ نہیں ہوتی. لیکن دوسرے بتائیں ریگولیٹری انٹیٹیز تو ہے نا, مثلاً انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی ہے اور ادارے ہیں. اگر گلگت بلتستان میں ابھی جو کام ہو رہے ہیں ٹورزم کے حوالے سے, اس پہ آواز تو اٹھا سکتے. میں دیکھیں اس پہ کمنٹ اس لیے نہیں کروں گا کہ اس کو کہتے ہیں آڑیاں جاڑیاں. ٹھیک ہے, اس کو کہتے ہیں سمجھ گیا بالکل ٹھیک ہے. ہر ادارے کے کام سے ہمیں اعتراض نہیں ہے, سب وہاں پہ بڑے باعزت لوگ بیٹھے ہیں, ہمارے اچھے تعلقات ہیں سب کے ساتھ, لیکن مطلب ہے علاقے کی جو جس خطے کی امپاورمنٹ نہیں ہے, اوور آل ایک امپاورمنٹ نہیں ہے. وہاں کو جب تک آپ کنسٹیٹیوشنل امپاورمنٹ نہیں دیتے ہیں چیزیں بہتر نہیں ہوں گی. آپ بلوچستان کا ہوتے ہیں, بلوچستان کے اندر کنسٹیٹیوشنل امبٹ ہے, اس کے باوجود یہ حالات ہیں. آپ گلگت بلتستان میں مستقبل میں جب یہ لوگ جو اسٹوڈنٹس یہاں کے پڑھ کے جاتے ہیں, جو ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں, سندھو دیش کے جی ایس سندھ والوں سے بھی ملتے ہیں, پی ٹی ایم کے ورکروں سے بھی ملتے ہیں, پی ٹی ایم کے ورکروں کے ساتھ ملتے ہیں, جا کے بلوچ لڑکوں کے ساتھ ملتے ہیں. وہ جب گلگت بلتستان میں آگے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہوں گے, اور جب یہ سوچ بڑھے گی تو اس وقت یہ بڑا مسئلہ ہوگا. یہ خطہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید پاکستان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, سیاست کے لیے انتہائی امپورٹنٹ ہے. یوتھ انگیجمنٹ کی پالیسی بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. یوتھ انگیجمنٹ دیکھیں, آپ باتوں سے تو کسی کو بیوقوف نہیں بنا سکتے نا, پڑھا لکھا دور ہے. آج آپ کنسٹیٹیوشنلی امپاور کریں گے, پریکٹیکلی آپ کو کام کریں گے تو لوگ متاثر ہوں گے. آپ ہوائی باتیں اب بہت ہو گئیں کہ آپ سر دڑ کا رشتہ ہے, آپ سر ہیں تو میں دڑ ہوں, آپ ماتھے کے جھومر ہیں, یہ باتیں بہت پرانی ہو گئی. اب آپ نے ماتھے کا جھومر ثابت کرنے کے لیے وہ امپاورمنٹ دینی ہے, وہ انویسٹمنٹ وہاں پہ کرنی ہے, وہ روڈز بنانے ہیں, وہ بجلی دینی ہے. اس کے بعد لوگ کہیں گے کہ ہم بھی شاید امپورٹنٹ ہیں. انٹرنیٹ وہاں تک آپ نہیں دے سکے, بجلی آپ 2 گھنٹے سے زیادہ دے نہیں سکتے ہیں, تو پھر آپ یہ جھومر اور سر دڑ کا رشتہ آپ بتاتے رہنا کیا فرق پڑتا ہے. آپ کسی یونیورسٹی میں زبردستی بندوں کو جمع کر کے تقریر نہیں کر سکتے نا, اس سے زیادہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. بالکل صحیح. تھینک یو موسوی صاحب, بڑی خوشی ہوئی آپ سے, زبردست ڈسکشن آپ نے کی. ہم ایک اور نشست آپ سے کریں گے ضرور, کسی اور خاص کر یہ سٹیزن شپ کے معاملے پہ ضرور کریں گے. بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. تھینک یو ویری مچ.